السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلچسپ ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں راستہ رفت۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاد آباد کی تعمیر کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ تعمیر کا مرحلہ تو بخیر و خوبی طے ہو گیا تھا۔ احباب کے مشورے سے گھر کا اچھوتا سا نام بھی تجویز پا گیا تھا۔ البتہ شاد آباد کسی طور آباد نہ ہو پا رہا تھا۔ آس پڑوس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ اسی شہرت کی وجہ سے اس جگہ کے مالک نے دلشاد صاحب کو یہ جگہ اونے پونے داموں فروخت کر کے خود اس زمین سے جان چھڑوائی تھی۔ دلشاد صاحب خود تو ان توہمات پر یقین نہیں رکھتے تھے، البتہ ان کی بیگم صاحبہ جنوں، بھوتوں، بدروحوں، چڑیلوں، پریوں، جل پریوں، غرض اس قسم کی تمام مخلوق پر نہ صرف صدق دل سے یقین رکھتی تھیں بلکہ اس بے پناہ یقین کے باعث دل میں پیدا ہونے والے خوف اور توہمات سے بھی کسی طور پیچھا چھڑانے پر رضامند نہ تھیں۔ دیکھو میمونہ، تم فضول کے وہم مت پالو۔ کل ٹی وی میں مولوی صاحب بتا تو رہے تھے کہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں مگر کسی کو بلا وجہ نہیں ستاتے۔ تم ہمت پکڑو اور اللہ کا نام لے کر اپنا گھر آباد کرنے کی سوچو۔ ہم آخر کب تک کرائے کے مکان میں رہیں گے؟ آج نہیں تو کل اپنے گھر میں شفٹ ہونا ہی ہے، اور اگلے مہینے سے مالک مکان صاحب کرائے کی مد میں یک مشت 1000 روپے بڑھانے کی خوشخبری سنا ہی چکے ہیں۔ اب تم خود بتاؤ، اپنے اتنے شاندار گھر کو چھوڑ کر ہم اس ڈربے جتنے مکان میں رہیں تو کیوں رہیں؟ بس میں نے کہہ دیا، یکم سے پہلے ہم اپنے شاد آباد میں شفٹ ہو جائیں گے۔ دلشاد صاحب نے بیوی کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور میمونہ بھی شوہر کی باتوں سے کسی حد تک قائل ہو ہی گئیں۔ جب ہی اگلی صبح انہوں نے برتن دھونے والی ماسی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، بس سغرا تو نے اس مہینے ہی آنا ہے، تنخواہ تو میں تجھے ایڈوانس میں دے ہی چکی ہوں، اگلے مہینے ہم انشاءاللہ اپنے شاد آباد میں شفٹ ہو رہے ہیں، پھر اتنی دور تو کہاں آ پائے گی؟ میں وہیں آس پڑوس میں پھر آ کر کسی ماسی کا بندوبست کروں گی۔ ہاں ہائے باجی، آپ اس بھوت گھر میں بچوں سمیت شفٹ ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، کچھ تو خیال کریں۔ سغرا کو جیسے لگی بندھی روزی چھوٹنے کا شوق لگا تھا، سو مالکن کو اس کے ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ انہی بچوں کا تو خیال ہے سغرا۔ میمونہ نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ اب تو خود بتا کہ 3 چھوٹے چھوٹے کمروں والے اس گھر کا 6000 کرایہ دیتے ہوئے ہمارا جی نہیں دکھتا؟ یہی پیسے بچیں گے تو میرے بچوں کی 100 ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آخرکار میمونہ میاں کے نقطہ نظر کی قائل ہو گئی تھیں، سو وہی دلیل سغرا کو دی۔ وہ تو ٹھیک ہے باجی، پر کہتے ہیں کہ جنوں بھوتوں کو ان کی جگہ سے بے دخل کیا جائے تو بڑا ہنگامہ مچاتے ہیں۔ سغرا نے انہیں ڈرانا چاہا۔ نہیں سغرا، کل ٹی وی پر مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں کسی کو بلا وجہ نہیں ستاتے۔ سچ تو یہ تھا کہ میمونہ ٹی وی پر آنے والے مولوی صاحب کی سچی معتقد تھیں، اور انہی کا پروگرام دیکھنے کے بعد میں وہ دلشاد صاحب کی بات سے متفق ہوئی تھیں۔ آہو جی، کل ٹی وی پر وہ جنوں والا پروگرام تو میں نے بھی دیکھا تھا، لیکن باجی ضروری تو نہیں آپ کے گھر میں بسنے والے جنوں نے بھی دیکھا ہو، ایسے ہی جانے انجانے میں کسی گھر کے بندے کو نقصان پہنچا دیا تو؟ سغرا کی بات پر میمونہ نے اسے گھور کر تو دیکھا، مگر اس کی بات ان کے جی کو لگی تھی، اور شام کو دلشاد صاحب گھر واپس آئے تو میمونہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر چکی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا بیگم کہ آہستہ آہستہ سامان کی پیکنگ شروع کریں۔ 30 تاریخ تک ہم انشاءاللہ مکان خالی کر کے چابی مالک مکان کے حوالے کر دیں گے۔ مکان خالی کر کے چابی تو ہم مالک مکان کے حوالے کر دیں گے، لیکن ہم شاد آباد جا کر نہیں رہیں گے۔ میمونہ نے دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ تو پھر کہاں رہیں گے؟ کیا سڑک کے کنارے کسی فٹ پاتھ پر منتقل ہو جائیں گے یا کسی گراؤنڈ میں شامیانہ لگا کر رہیں گے؟ دلشاد صاحب بھی زچ ہو گئے تھے۔ توبہ ہے، کیسی بدفعلیں منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ہمارے علاقے میں کوئی زلزلہ آئے۔ میمونہ نے جھرجھری لی تھی۔ تو پھر تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ مکان خالی کر دیں گے اور شاد آباد میں بھی شفٹ نہیں ہوں گے تو پھر جائیں گے کہاں؟ آپ کوئی اور کرائے کا مکان ڈھونڈیں، یہ مکان تو ہمیں ویسے بھی چھوٹا پڑ گیا ہے، میمونہ نے تجویز دی۔ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے ہی تو وہ کشادہ سا شاد آباد تعمیر کروایا ہے۔ تم خواہ مخواہ خوف میں مبتلا ہو رہی ہو۔ وہاں کسی جن بھوت کا بسیرا نہیں، وہاں سب آس پڑوس والے کہتے ہیں کہ وہ جگہ آسیب زدہ تھی، ورنہ بتائیں نصیر صاحب نے کارنر کا پلاٹ اتنے سستے داموں کیسے فروخت کر دیا؟ تو اللہ کی بندی، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض بحال وہاں جن بھوت بستے بھی ہیں تو ہمارے لیے تو باعث رحمت ہی ہوئے نا۔ تم خود بتاؤ کہ ہم کسی اچھے علاقے میں زمین خرید کر مکان تعمیر کروانے کی استطاعت رکھتے تھے بھلا؟ اب کتنے اچھے علاقے میں اتنا سستا پلاٹ مل گیا کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق تعمیر بھی کروا لیا۔
اگر اس جگہ کی ایسی شہرت نہ ہوتی تو کسی غریبوں کی بستی میں ہی مکان بنوا سکتی تھی تم، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ہرگز اس آسیب زدہ مکان میں نہیں جاؤں گی، آپ کسی کو کرائے پر دے دیں۔ میمونہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ جب تم مالکہ مکان ہونے کے باوجود وہاں جا کر رہنے کی ہمت نہیں کر رہی تو کسی اور کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ اس گھر کو جا کر آباد کرے، اور بالفرض محال کوئی مجبوری کا مارا راضی ہو بھی گیا تو برائے انعام ہی کرایہ ملے گا۔ دلشاد صاحب کی بات کے جواب میں میمونہ خاموش رہیں، مگر ان کے چہرے سے رضامندی کا اظہار اب بھی نہ ہو رہا تھا۔ اچھا دیکھو، میری بات مانو، یوں کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر وہاں 1-2 مہینے کے لیے جا کر رہتے ہیں، میں اتنے میں کسی اچھے سے کرائے کے مکان کی تلاش کروں گا۔ اگر ایک بار وہ گھر آباد ہو گیا تو کرائے پہ چڑھنا بھی آسان ہوگا۔ اس مالک مکان سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم یکم کو یہ مکان خالی کر دیں گے۔ اس نے کسی اور پارٹی سے ایڈوانس بھی پکڑ لیا ہے، اب تم خود بتاؤ کہ پھر سے اس خبیث کی منت کروں کہ ہمیں چند دن کی مہلت دے۔ دلشاد صاحب نے لجاجت بھرے انداز میں بیوی کو مخاطب کیا۔ میری جان، ایک دفعہ ہمت کر لو، اول تو میں مانتا نہیں کہ اس گھر میں سایہ ہے، اب تو ساتھ والے شیخ صاحب بھی کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے بالکل سکون ہے، ہو سکتا ہے مکان کی تعمیر کے بعد جن بھوت وہاں سے شفٹ ہو گئے ہوں۔ دلشاد صاحب نے کہا تو میمونہ بھی جیسے سوچ میں پڑ گئیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کی نصیر صاحب سے دشمنی تھی، اس لیے ان کے پلاٹ کو بدنام کر دیا۔ لوگ ایسے ہی بے پر کی اڑاتے ہیں، کسی ایک نے من گھڑت کہانی بنائی تو 4 لوگوں نے اس کی تصدیق کر ڈالی، اور پھر سوچو کہ اگر کچھ ہوتا تو آس پڑوس میں بسنے والوں کو کبھی تو نقصان پہنچایا ہوتا۔ بس یہ ساری افواہیں ہیں، اس سارے فسانے میں کوئی حقیقت نہیں۔ میں اتنے دن سے تمہیں یہی بات سمجھا رہا ہوں مگر تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی، تو اس پرانے کاٹ کباڑ کے ساتھ میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔ میمونہ کی بات دلشاد صاحب کو کچھ دیر بعد سمجھ آئی، مگر جب سمجھ میں آئی تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ارے نہیں، ہم بیڈ روم سیٹ نیا لے لیں گے، میں نے تم سے وعدہ کر تو رکھا ہے، صرف بیڈ روم سیٹ نہیں، میں نے صوفہ سیٹ بھی نیا خریدنا ہے، اب یہ میرے جہیز کا صوفہ بالکل آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آفس میں کسی سے پیسے پکڑتا ہوں۔ ظاہر ہے بھائی، جب گھر نیا ہوگا تو ڈیکوریشن بھی تو مرضی کی ہونی چاہیے۔ دلشاد صاحب نے فراغ دلی دکھائی، بیوی کا مان جانا ان کے لیے دنیا کا ناممکن ترین کام تھا، وہ اس کی جتنی بھی قیمت چکاتے کم تھی۔ پھر اگر پیسے بچے تو ڈائننگ ٹیبل، میمونہ کے مطالبات کی فہرست طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اوفو بابا، جو تم کہو گی سب کچھ خرید دوں گا، بس تم پیکنگ شروع کرو، گھر سمیٹنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم یکم سے پہلے چابی مالک مکان کے منہ پر مار کر اپنے گھر چلیں۔ دلشاد صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے۔ اس بار میمونہ نے تائید میں گردن ہلا دی۔ شاد آباد میں شفٹ ہوئے 20-22 دن ہونے کو آئے تھے، اور اب انہیں واقعی افسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اتنے دن تک یہاں شفٹ ہونے میں لیت و لال سے کام لیا۔ یہاں نہ کوئی جن تھا نہ آسیب۔ شکر ہے دلشاد صاحب کی بات مان کر یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میمونہ بڑے سے گھر میں سرشار سی پھرتی رہتی، بچوں کا بھی یہاں آ کر خوب ہی دل لگ گیا تھا۔ وہاں کرائے کے مکان میں تو صحن نہ ہونے کے برابر تھا، یہاں خوب بڑا سارا صحن، بچے ہوم ورک سے فارغ ہو کر خوب کرکٹ کھیلتے۔ گھر کی سیٹنگ سے فارغ ہو کر میمونہ نے میلاد اور قرآن خوانی کے ساتھ شاندار سی دعوت کا اہتمام کیا۔ رشتہ دار، دوست احباب، پاس پڑوس والے لوگ غرض سب کو ہی مدعو کیا، سب نے ہی خوش دلی سے مبارکباد اور تحائف دیے۔ ہاں، ان میں سے بہت سو نے دبے لفظوں میں پوچھا بھی، سنا ہے یہاں سایہ وغیرہ تھا؟ بھئی میں تو کہوں گی ایسے سایہ والے گھر سب کو ملیں۔ دیکھ نہیں رہی میرے بچوں کی صحت ماشاءاللہ نئے گھر میں آنے کے ساتھ ہی کتنی اچھی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے سنی نومی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بات تو صحیح ہے، اللہ رہنا نصیب کرے۔ سب دعوت کھا کر دونوں میاں بیوی کے فیصلے کو سراہتے ہوئے رخصت ہوئے، اور رات کو کام نپٹاتے ہوئے میمونہ اتنا تھک کر چور ہوئیں کہ اگلی صبح جب دلشاد نے انہیں معمول کے مطابق اٹھانا چاہا تو نیند کے مارے ان کی آنکھیں ہی نہ کھل پائیں۔ دیکھیں بہت نیند آ رہی ہے، آپ بچوں کے یونیفارم پریس کر کے انہیں اسکول کے لیے تیار کریں، رات کا نان قورمہ تو رکھا ہی ہے، بچے شوق سے کھا لیں گے، میں ذرا دیر بعد اٹھ کر نان گرم کر دوں گی۔ وہ کروٹ بدل کر پھر سو گئیں۔ دلشاد صاحب نے بچوں کو جگایا، ان کا ہاتھ منہ دھلوایا اور پھر کپڑے استری کر کے انہیں تیار کیا۔ شکر ہے اپنے کپڑے انہوں نے رات کو سونے سے پہلے خود ہی استری کر لیے تھے، اندازہ تھا کہ اگلی صبح بھی خود ہی کرنے پڑیں گے۔ ہم بچوں کا خیال بھی اس وقت آ جاتا تو لگے ہاتھوں یہ کام بھی نپٹا دیتے۔ خیر، اپنے اور بچوں کے جوتے پالش کیے، ان کے بستے اور اپنا بریف کیس چیک کیا۔ اتنے کاموں کے بعد نان قورمہ گرم کرنے کے لیے بیوی کو کیا زحمت دیتے، سو ناشتہ کیا اور جاتے جاتے بیوی کے سرہانے موبائل فون پر 1 گھنٹے بعد کا الارم سیٹ کر کے چلے گئے۔
1 گھنٹے بعد الارم بجنے پر ہی میمونہ کی آنکھ کھلی۔ دل تو چاہا کہ الارم بند کر کے پھر سو جائیں، مگر رات کی دعوت کے بعد گھر بکھرا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدل کر وہ آخر اٹھ ہی گئیں۔ اپنے لیے پراٹھا بنا کر سالن گرم کیا، پھر مگ بھر کے چائے اپنے اندر رونڈے لی تو سستی کا خاتمہ ہوا۔ آج انہیں سغرا شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ویسے تو وہ صرف برتن کپڑے دھوتی تھی، مگر جب کبھی کام کی زیادتی ہوتی تو وہ تھوڑے سے پیسے دے کر اس سے ڈھیروں مزید کام لے لیتی۔ لیکن اب کہاں سغرا اور کہاں وہ عیش۔ انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے ناشتے کے جھوٹے برتن دھونا شروع کیے۔ اتنے میں ہی پیچھے سے آہٹ سی سنائی دی۔ انہوں نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان عورت کھڑی تھی۔ السلام علیکم، عورت نے شائستہ لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میمونہ نے حیرانی پر قابو پاتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ میں آپ کی ہمسائی ہوں۔ ان کی حیرانی بھانپتے ہوئے عورت نے وضاحت دی۔ جی آئیے۔ وہ کچن سے نکل کر اسے ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ دل ہی دل میں دلشاد صاحب کی لاپرواہی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ دروازے کا آٹومیٹک لاک تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے گئے ہوں گے۔ وہ کتنی دیر بے خبر پڑی سوتی رہیں۔ اگر اس ہمسائی کے بجائے کوئی چور اچکا آ کر گھر کا صفایا کر جاتا، یہ سوچ کر ہی وہ لرز کر رہ گئیں۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ کو نئے گھر میں شفٹ ہونے کی مبارکباد دے آؤں، لیکن وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے باجی سے مل کر ضرور آؤں گی۔ وہ مسکرا دیں۔ بس ذہن میں الجھن سی باقی تھی۔ آس پڑوس کے سب گھروں میں وہ جا چکی تھیں۔ کل کی میلاد میں بھی انہوں نے پڑوس کی سب خواتین کو مدعو کیا تھا، لیکن یہ خوبصورت سی عورت جانے کس گھر سے آئی تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے جو ملنے چلی آئیں، ورنہ ہم تو ابھی یہاں نئے آئے ہیں، لوگوں سے اتنا تعارف ہی نہیں۔ آپ کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا تو کل میلاد میں آپ کو ضرور بلاتی۔ کل ہی ہم نے نئے گھر میں آنے کی خوشی میں میلاد کروائی ہے۔ انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا۔ جی جی، میں نے سنی تھی۔ ماشاءاللہ، عورتوں نے بہت پیاری نعتیں پڑھیں۔ اس کے کہنے پر میمونہ کو پھر حیرت ہوئی۔ اس کی بات سے یوں لگتا تھا کہ اس کا گھر بالکل ہی قریب ہے۔ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے آپ کا گھر کون سا ہے؟ گلی کے تقریباً سب ہی گھروں ہی میں آ جا چکی ہوں، آپ کو پہلے نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی الجھن اسے بیان کر ڈالی۔ یہیں قریب ہی تو رہتے ہیں ہم۔ آج تعارف ہوا ہے تو آگے آگے ایک دوسرے کے متعلق اور بھی پتہ چلے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ آپ کے بچے شاید اسکول گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں۔ عورت کے کہنے پر میمونہ مسکرا دیں۔ بچے ان کے واقعی بہت پیارے تھے، اور شاید اس عورت نے بھی سنی نومی کو دیکھ رکھا تھا جب ہی تعریف کر رہی تھی۔ میرے بھی آپ کی طرح 2 ہی بچے ہیں، اس نے بتایا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بچے آپ کے بھی پیارے ہی ہوں گے۔ میمونہ نے اس کی تعریف کی، اور وہ واقعی اس تعریف کے قابل بھی تھی۔ گہری سبز آنکھیں، شہابی رنگت، گلابی ہونٹ اور کتابی چہرہ۔ میمونہ ایک عورت ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی سے بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تعریف پر جھیم سی گئی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ آخر میمونہ کو آداب میزبانی نبھانے کا خیال آیا۔ نہیں، اس تکلف کو رہنے دیں، میں ابھی ناشتہ کر کے ہی آئی تھی، بس آپ سے ملنا تھا سو مل لی، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اللہ اللہ کر کے ہمارے پڑوس میں بھی ایک اچھی فیملی آ کر بسی ہے، ورنہ میرا تو یہاں پر جی ہی نہیں لگتا تھا۔ جب سے آپ لوگ آئے ہیں رونق ہو گئی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میمونہ مسکرا دیں۔ اس کی بات سے انہیں بھی اتفاق تھا۔ یہاں اکثر و بیشتر گھر ایسے تھے جہاں بوڑھے میاں بیوی ہی رہتے تھے۔ اولاد پیسہ کمانے کے چکر میں بیرون ملک مقیم تھی۔ پیسہ کما کر یہاں کوٹھیاں تو بنا ڈالیں، لیکن والدین بڑھاپے کے دن اکیلے کاٹنے پر مجبور تھے، جبکہ اصل رونق تو بچوں سے ہی ہوتی ہے۔ میمونہ بہت بار یہی بات سوچتی تھیں۔ اچھا جی، میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ میمونہ اسے چھوڑنے گیٹ تک آئیں۔ جب میں آئی تھی تو آپ کا دروازہ کھلا تھا، دھیان رکھا کیجیے۔ اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ ہاں، ویسے تو میرے میاں بہت ذمہ دار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ آج جانے کیسے ان سے یہ چوک ہو گئی۔ آئیں گے تو پوچھوں گی۔ مت پوچھیے گا، مرد لوگ اپنی غلطی مانتے تھوڑی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے آپ کے فون کی گھنٹی بج رہی ہے، اس نے گیٹ سے باہر قدم نکالتے ہوئے کہا۔ تب میمونہ اسے اللہ حافظ کہتے ہوئے گیٹ بند کر کے جلدی سے اندر آئیں۔ فون خاموش پڑا تھا، لگتا ہے اس کے کان بجے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ادھورے کام نپٹانے پھر کچن میں چلی گئیں، اور شام کو جب دلشاد صاحب آئے تو ان کی شکل دیکھ کر انہیں ان کی صبح والی لاپرواہی یاد آئی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیا میں اتنا غیر ذمہ دار ہوں کہ تمہیں سوتا چھوڑ کر اور گھر کھلا چھوڑ کر آفس چلا جاؤں؟ میں گیٹ بند کر کے گیا تھا۔ مرد اپنی غلطی کب مانتے ہیں؟
انہیں عورت کی بات یاد آئی تو مسکرا دی، اور اب انہیں خیال آیا کہ کم از کم صبح اس سے اس کا نام تو پوچھ لیتی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پکایا، بہت بھوک لگی ہے، دلشاد صاحب نے پوچھا۔ کوفتے پکائے ہیں، آپ ہاتھ منہ دھوئیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میاں شکل سے بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اس لیے میمونہ مزید بحث میں نہ پڑیں اور کھانا لگانے چل دیں، اور وہ عورت اس روز کے بعد ملنے ہی نہیں آئی۔ انہیں افسوس ہوا کہ اگر اس دن اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیتی تو کسی دن فرصت ملنے پر اسے ملنے ہی چلی جاتی۔ اچھی ملنسار عورت تھی، خیر اب آئے گی تو پوچھوں گی، انہوں نے سوچا، اور اتفاق سے وہ اسی شام کو آ گئی۔ میمونہ نے دن میں واشنگ مشین لگائی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ دھلے ہوئے کپڑے اتارنے چھت پہ چلی آئیں۔ ابھی تار پر سے کپڑے اتارنا ہی شروع کیے تھے کہ پیچھے سے سلام کی آواز آئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی تھی۔ بچے نیچے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ اوپر ہیں، اس لیے میں اوپر ہی چلی آئی۔ آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن نیچے ہی چلتے ہیں، یہاں تو بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ بھی نہیں۔ میمونہ نے اسے نیچے ہی لے جانا چاہا، اوپر چھت پر ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس روز بھی وہ آئی تھی تو گھر کا حلیہ ابتر سا تھا، اور اب بھی بے تکلفی سے چھت پر چلی آئی۔ میمونہ ٹھہری صدا کی اسٹیٹس کانشیس، تو اسے نیچے لے جانا چاہا۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں باجی۔ وہ بے تکلفی سے ایک چارپائی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میمونہ بھی ہاتھ میں پکڑے کپڑے دوسری چارپائی پر ڈال کر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ اس روز تم جلدی میں تھیں تو میں تم سے تمہارا نام ہی پوچھنا بھول گئی، میمونہ نے اب قدرے بے تکلفی سے کہا۔ جب وہ انہیں باجی بنا چکی تھی تو وہ کیوں آپ جناب کرتیں؟ میرا نام، وہ کچھ جھجکی پھر ہولے سے بولی۔ مہرالنساء، جیسے تم خود پیاری ہو ویسے ہی تمہارا نام پیارا ہے۔ میمونہ نے تعریف کی تو وہ جھیم کر ہنس پڑی۔ شکریہ، آپ بہت فراخ دلی سے تعریف کرتی ہیں، اور مجھے حیرت ہے اپنے لیے یہ تعریف سن کر، ورنہ مجھے آج سے پہلے کسی نے بتایا ہی نہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں۔ وہ ہنسی تو اس کے موتیوں جیسے ہموار دانت بھی جگمگا اٹھے۔ کیوں تمہارا میاں تعریف نہیں کرتا؟ ایسی خوبصورت بیوی تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ میمونہ نے اسے بے تکلفی سے چھیڑا تو وہ ایسے شرمائی کہ میمونہ حیران رہ گئی۔ اس زمانے میں ایسے کون جھیمتا یا شرماتا تھا؟ وہ ایسے نہیں ہیں، وہ نظریں جھکائے جھکائے بولی۔ شرمگی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھری تھی۔ میمونہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا گھر کون سا ہے؟ میں کل بھی سوچ رہی تھی کہ تمہارا گھر پتہ چلے تو چکر لگاؤں، ورنہ یہاں تو سارے نک چڑھے سے بڈھے بڑھیا ہی بستے ہیں۔ تم سے ملنے کے بعد مجھے تسلی ہوئی کہ کوئی تو ایسا ملا جس سے دو گھڑی بندہ دکھ سکھ کہہ سکے۔ ہاں تو اور کیا باجی، مجھے خود آپ کے آنے سے بڑی تسلی ہوئی۔ آپ کو پہلی بار دیکھا تو جی بڑا خوش ہوا۔ سچ میں نے تو آپ کو دیکھتے کے ساتھ ہی بہن مان لیا تھا۔ اس کے اس درجہ خلوص پر میمونہ کو پھر حیرت ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، دلشاد بھائی آنے والے ہوں گے، ابھی آپ نے شام کے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے، میں پھر آؤں گی فرصت سے۔ وہ ایک دم ہی اٹھی تھی۔ ارے نہیں، اس دن بھی تم بغیر کھائے ہی چلی گئی تھی، آج میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ میمونہ نے اسے اپنائیت سے روکا۔ پھر کبھی باجی، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ اس نے سہولت سے انکار کیا اور پھر اللہ حافظ کہہ کر سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ میمونہ بھی اسے رخصت کرنے کے ارادے سے پیچھے آئیں۔ ارے تکلف چھوڑیں میمونہ باجی، آپ باقی کپڑے اتاریں، میں چلی جاؤں گی، آپ کہاں بار بار سیڑھیاں چڑھیں گی؟ اس نے روکا تو میمونہ مسکرا کر رک گئیں۔ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی مہرالنساء، اب اس عمر میں سیڑھیوں کے چکر کاٹنا آسان تھوڑی تھا، اور کپڑے اتار کر جب وہ نیچے گئیں تو بچے ہنوز کارٹون دیکھنے میں مگن تھے۔ انہیں کچھ خیال آیا تو بچوں کو سمجھانے بیٹھ گئیں۔ کتنی بری بات ہے بیٹے، آنٹی آئیں، انہوں نے آپ لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا، اور بجائے اس کے کہ آپ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مجھے اوپر سے بلاتے، آپ نے انہیں ہی اوپر بھیج دیا۔ انہوں نے سنی اور نومی کو فرمائشی انداز میں ڈپٹا۔ کون سی آنٹی ماما؟ سنی نے حیرت سے پوچھا۔ کون سی آنٹی؟ نومی تم بتاؤ اسے، اتنا مگن ہوتا ہے یہ ٹی وی دیکھنے میں کہ کسی آئے گئے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سنی صحیح کہہ رہا ہے ماما، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا، نومی نے چھوٹے بھائی کی تائید کی۔ تو میں جھوٹ بول رہی ہوں، انہیں غصہ آ گیا۔ بتاؤ آنٹی نے کیا پوچھا تھا تم دونوں سے؟ میمونہ نے سختی سے پوچھا۔ سنی اور نومی نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا، پھر چپ ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ ان سے مزید بحث پرس کرتی کہ اتنے میں دلشاد صاحب کی بائک کا ہارن سنائی دیا۔ دونوں بچے تیر کی سی تیزی سے گیٹ کھولنے باہر کو لپکے۔ اس وقت تو میمونہ سر جھٹک کر کچن میں چلی گئیں، مگر رات کو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے دلشاد صاحب کو آج کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ سنی اور نومی لاکھ شرارتی سہی میمونہ بیگم، مگر جھوٹ بالکل نہیں بولتے، بلکہ ابھی وہ اتنے کمسن اور معصوم ہیں کہ انہیں جھوٹ بولنا ہی نہیں آتا۔ دلشاد صاحب نے ساری بات سن کر اپنے بچوں کی سائیڈ لی۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟
وہ برا مان گئیں۔ اوفو بابا جانے بھی دیجیے، اور ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ مہرالنساء صاحبہ آتی کہاں سے ہیں؟ مجھے تو آج تک اپنے پڑوس میں کسی گھر سے اتنی خوبصورت عورت نکلتی نہیں دکھائی دی۔ آپ ہیں کہ اس کے حسن کے قصیدے ہی پڑھتی رہتی ہیں۔ دلشاد صاحب نے انہیں شرارتی انداز میں مخاطب کیا۔ پتہ نہیں رہتی کہاں ہے، میں نے اس دن بھی پوچھا اور آج بھی، مگر بات سے بات نکلتی چلی گئی، وہ بتانا ہی بھول گئی۔ اس بار دلشاد صاحب ذرا چونکے۔ بیگم صاحبہ ذرا دھیان رکھا کریں، آج کل نوسر باز عورتوں کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے، سیدھی سادی عورتوں سے بے ناپا گانٹ کر پھر کسی مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور گھر لوٹ کر چلتی بنتی ہیں۔ اخبار بھرے پڑے ہیں ایسی خبروں سے، اور آپ تو شکل سے ہی بھولی بھالی لگتی ہیں۔ دلشاد صاحب نے دانستہ بیوقوف کی جگہ بھولی بھالی کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال وہ عورت اگلی بار آئے تو اس سے شوہر کا نام اور گھر کا پتہ ضرور پوچھیے گا۔ اچھا بس، آپ مرد لوگ تو ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اتنی بھلی عورت ہے وہ۔ میمونہ نے اس وقت تو دلشاد صاحب کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن بعد میں غور کیا تو میاں کی باتوں میں وزن تھا۔ اس بار آئے گی تو پوری معلومات لوں گی۔ انہوں نے دل میں مصمم ارادہ کیا، اور 3 دن بعد ہی کی بات تھی۔ جمعے کا دن تھا۔ دلشاد صاحب نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر تیار ہو چکے تھے۔ سنی اور نومی بھی جمعے کی نماز پڑھنے باپ کے ساتھ جاتے تھے، لیکن آج انہیں تیار ہونے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، خطبہ ہی نہ نکل جائے۔ دلشاد صاحب نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ آپ جائیں، قریب ہی تو مسجد ہے، دونوں بھائی آ رہے ہیں آپ کے پیچھے، انہوں نے کہہ کر ایک بار پھر باتھ روم کا دروازہ بجایا۔ سنی کے بچے نکلو جلدی سے، نومی تیار ہے۔ بس آ گیا ماما، یہ کلف والے کپڑے چپکتے ہیں، آستین میں بازو ہی نہیں جا رہا تھا۔ سنی باتھ روم سے نکلتے ہوئے بولا۔ میمونہ نے جلدی سے اس کی کنگھی کی اور دلشاد صاحب کے پیچھے روانہ کیا۔ ماما گیٹ بند کر لیجیے گا۔ سنی دوڑتے دوڑتے ہانک لگا گیا تھا۔ کر لوں گی، انہوں نے جواب دیا، اور پھر خود وضو کے ارادے سے واش روم میں گھس گئیں۔ وضو کر کے باہر نکلیں تو سامنے بیڈ پر مہرالنساء کو بیٹھا دیکھ کر بری طرح چونکی تھیں۔ وہ ہمیشہ یوں ہی اچانک آتی تھی۔ السلام علیکم میمونہ باجی، اس نے انہیں نام لے کر سلام کیا، اور پہلی بار انہوں نے اس کے متعلق کچھ مشکوک ہو کر سوچا۔ انہوں نے آج تک اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن وہ ہمیشہ انہیں نام لے کر مخاطب کرتی تھی۔ دلشاد صحیح کہتے ہیں، مجھے چوکنا ہونا ہی پڑے گا۔ ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی معصوم شکل کا فائدہ اٹھا کر گھر لوٹ کر چلتی بنتی ہیں۔ انہیں پہلی بار گھبراہٹ ہوئی۔ وہ اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھیں۔ کیسے آنا ہوا مہرالنساء؟ انہوں نے حواس پر قابو رکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ بس آپ سے ملنے کو جی کر رہا تھا، وہ سادگی سے بولی۔ میمونہ کے جی میں تو آیا کہ پوچھے، بی بی ایسی کون سی خاص بات نظر آئی ہے تمہیں مجھ میں، جو ہر دوسرے دن بنا بات ملنے چلی آتی ہو؟ آج کل کے دور میں اتنی فراغت کس کے پاس ہوتی ہے؟ لیکن اس وقت اس سے اس طرح کی بات کہنے کا مقصد اسے چوکنا کرنا تھا، اس لیے میمونہ نے ضبط سے کام لیا۔ میں نے کل بریانی بنائی تھی، ساتھ والوں کو بھی بھجوائی، اور سامنے والوں کو بھی۔ تمہارا خیال آیا لیکن گھر ہی نہیں پتہ تھا۔ اس روز بھی بات سے بات نکلتی چلی گئی، اور تم بتانا بھول گئیں۔ کہاں ہے تمہارا گھر مہرالنساء؟ میمونہ نے مسکرا کر دریافت کیا۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی، اور اس کی خاموشی کو میمونہ نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ گھر اسی کالونی میں ہے باجی، ہلکے سبز رنگ کا گیٹ ہے، اسی رنگ کے کھڑکیوں میں شیشے لگے ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مہرالنساء نے بتا ہی دیا۔ اور تمہارے شوہر کا نام؟ میمونہ پوری تفتیش کے موڈ میں تھی۔ عبدالحی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میمونہ کو دل ہی دل میں شرمندگی محسوس ہوئی۔ بلا وجہ شک کیا بیچاری پر، شاید اس کے گھر کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اسی لیے وہ میمونہ کو اپنا گھر دکھانا نہیں چاہ رہی ہوگی۔ اس کی ہچکچاہٹ کی واحد وجہ میمونہ کے دماغ میں یہی آئی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو نماز پڑھ کر آئی تھی، لیکن آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ لیجیے میمونہ باجی، وقت تنگ پڑ جائے گا، میں پھر آؤں گی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میمونہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دینے کے بجائے پھر خود آنے کا کہا، اور چلی گئی۔ میمونہ نے بھی سب باتوں کو جھٹک کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ذرا دیر بعد دلشاد صاحب اور بچے آ گئے۔ بہت بھوک لگ رہی ہے بیگم، انہوں نے آتے کے ساتھ ہی نعرہ لگایا۔ چاول تو دم پر رکھے ہیں، آپ آئل گرم رکھیں، میں 2 نفل پڑھ کر کباب فرائی کرتی ہوں، انہوں نے کہہ کر پھر نیت باندھ لی۔ اور نفل پڑھ کر جب وہ تسبیح اور تفصیلی دعا سے فارغ ہوئیں تو دلشاد صاحب کباب فرائی کر کے ٹیبل بھی سیٹ کر چکے تھے۔ بس نماز کو دیر ہو گئی۔ آج بھی وہ مہرالنساء آ گئی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھی۔ دلشاد صاحب کا منہ کی طرف جاتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہی عورت؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔
وہ کتنے مشکوک انداز میں بیچاری کا ذکر کر رہے ہیں، یہیں پاس ہی رہتی ہے۔ عبدالحی نام ہے اس کے میاں کا۔ عبدالحی دلشاد صاحب نے نام دہرایا۔ حیرت ہے، آس پاس کے سبھی مردوں سے میری سلام دعا ہو چکی ہے، یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ اچھا خیر ہوگا کوئی بیچارہ۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئے کہ پیٹ میں چوہوں کی دوڑ جاری تھی۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس عورت کے میاں کا؟ مغرب کی نماز پڑھ کر دلشاد صاحب گھر آئے تو میمونہ سے پوچھا۔ کون عورت؟ ایک لمحے کو انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ وہی تمہاری سہیلی جو روز آ ٹپکتی ہے، مہرالنساء، انہوں نے میاں کو خیف سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور عبدالحی نامی بندہ کوئی نہیں رہتا اس علاقے میں۔ آج نماز کے بعد میں شیخ صاحب کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو مجھے اچانک خیال آیا۔ ان سے پوچھا تو وہ بولے کہ عبدالحی نام کا کوئی بندہ نہیں رہتا یہاں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے وہ نہ جانتے ہوں۔ میمونہ نے ان کی تشویش کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ شیخ صاحب پچھلے 15 برس سے اس علاقے کے مکین ہیں اور وہ یہاں کے ایک ایک بندے کا نام، اس کے پیشے اور اس کے مزاج کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی عبدالحی نامی بندہ نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں رہتا۔ دلشاد صاحب ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے۔ اچھا حیرت ہے، اس نے تو کہا تھا کہ قریب ہی گھر ہے، اس کا ہلکے سبز رنگ کا گیٹ ہے اور اسی رنگ کی کھڑکیوں کے شیشے۔ میمونہ نے جیسے خود کلامی کی اور دلشاد تو یہ بڑبڑاہٹ سن کر اچھل ہی پڑے۔ کیا بتایا ہے آپ نے؟ ہلکے سبز رنگ کا گیٹ؟ دلشاد صاحب نے تصدیق چاہی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دلشاد صاحب کچھ لمحے انہیں خاموشی سے گھورتے رہے۔ بیگم صاحبہ، آپ کو معلوم ہے کہ پوری کالونی میں صرف ہمارے گھر کا گیٹ ہی لائٹ گرین ہے۔ میں نے پورے علاقے کا سروے کر کے یہ رنگ اس لیے منتخب کیا تھا کہ سب سے منفرد نظر آئے۔ اس بار میمونہ بھی چونکی۔ یعنی؟ انہوں نے ناسمجھی سے میاں کو دیکھا۔ یعنی یہ کہ وہ عورت کوئی بہت بڑی فراڈ ہے اور آپ کو مسلسل بیوقوف بنائے جا رہی ہے۔ اب آپ کو مسلسل چوکس رہنا ہے، میری غیر موجودگی میں گیٹ لازمی بند رکھنا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی بھی ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں کالونی کے چوکیدار سے بھی بات کروں گا کہ آج کل ذرا الرٹ رہے۔ انہوں نے سمجھایا تو میمونہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر سے وہ بری طرح سہم چکی تھیں۔ عقل مندی یہی تھی کہ جس طرح میاں کہہ رہے ہیں ان کی ہدایات پر عمل کریں، اور مہرالنساء اس روز کے بعد گھر کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ میمونہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ ان کے دل میں بری طرح خوف بیٹھ چکا تھا۔ اور اب مہرالنساء کے ساتھ اپنی پہلی ملاقاتیں یاد آتی تو بہت سی باتیں جن پر پہلے دھیان بھی نہیں دیا تھا، اب غور کرنے پر اس کے کردار کو مزید مشکوک بنا رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن وہ نہ صرف ان کا نام بلکہ دلشاد کا نام بھی جانتی تھی، اور تو اور دلشاد صاحب کے آفس سے واپسی کا وقت بھی معلوم ہوتا تھا۔ ان باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کی فیملی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر بنا کسی بات کے اپنائیت جتانا، بار بار ملنے آنا اور اپنے بارے میں نام کے علاوہ کچھ نہ بتانا، وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جاتی تھیں۔ کس ڈھٹائی سے اپنے بارے میں غلط معلومات فراہم کر کے انہیں بیوقوف بنایا تھا اس نے۔ پتہ نہیں کیا مقصد تھا اس کا، لیکن شاید پچھلی ملاقات میں اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ میمونہ اس کے متعلق مشکوک ہو چکی ہیں، یا پھر اتنے دن کے جائزے کے بعد اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ اتنی موٹی اسامی نہیں ہیں۔ ان کے شاندار طریقے سے تعمیر کروائے ہوئے گھر سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھی، مگر گھر کا جائزہ لینے کے بعد اسے ان کی مالی حیثیت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وجہ جو کچھ بھی تھی، میمونہ کے لیے یہی بات باعث اطمینان تھی کہ اب بہت دن گزرنے کے باوجود مہرالنساء دوبارہ نہیں آئی، لیکن ان کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ اس رات ان کا کھانا پکانے کا موڈ نہ ہو رہا تھا، سو دلشاد صاحب سے کہہ دیا کہ کھانا بازار سے لے آئیں۔ وہ جانے لگے تو دونوں بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مگن ہو گئیں۔ اتنے میں کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کون ہے؟ انہوں نے کانپتے دل کے باوجود لہجے کو کڑکدار بنانا چاہا۔ اور کون ہے کے جواب میں مہرالنساء نے کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ میں ہوں باجی، وہ مہرالنساء تھی۔ میمونہ کا رنگ فک ہو گیا۔ ابھی دلشاد صاحب اور بچوں کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے آپ سے ملے ہوئے، آج تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے عبدالحی سے کہا آپ ذرا بیٹھے، میں باجی سے مل کر آتی ہوں۔ وہ بے تکلفی سے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو مہرالنساء، تم کسی بھول میں نہ رہنا، میرے میاں ابھی 5 منٹ میں آنے والے ہیں۔ تم جس بھی ارادے سے آئی ہو اس میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ انہوں نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ کیا مطلب ہے باجی؟ وہ جیسے سمجھ نہ پائی تھی، اسی لیے اچنبھے سے پوچھا۔ مطلب تو مجھے تم سے پوچھنا ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور مقصد کیا ہے تمہارا؟ دیکھو ہم سفید پوش لوگ ہیں، یہ اتنا شاندار مکان دیکھ کر تم ہمیں امیر کبیر مت سمجھو۔ ہمارا جو بھی جمع جتھا تھا اس مکان کی تعمیر پر اٹھ گیا۔ نہ ہمارے پاس کوئی کیش ہے نہ زیور۔ اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے ذہن سے نکال دو۔ باجی آپ مجھے کیا سمجھ رہی ہیں؟ مہرالنساء جیسے شدید دکھ کی لپیٹ میں آ گئی۔
تو بتاؤ کیا سمجھوں میں اور تمہیں؟ تم نے اپنے میاں کا نام عبدالحی بتایا تھا۔ اس پوری کالونی میں عبدالحی نام کا کوئی بندہ ہی نہیں رہتا۔ اور ہاں یہ بھی بتاؤ کہ تم گھر میں آئی کیسے؟ یقیناً تمہارے پاس ہمارے گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہے۔ میں ابھی خود گیٹ بند کر کے آئی تھی۔ آج تم یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکو گی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میمونہ کا فطری اعتماد غالب آ رہا تھا۔ آج وہ اس سے حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھیں۔ میرے پھوپھا ریٹائرڈ آئی جی ہیں۔ اب بھی پولیس کے محکمے میں ان کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ دلشاد صاحب کے ماموں بریگیڈیئر ہیں۔ تم کسی بھول میں نہ رہنا، ہم چاہیں تو۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں باجی۔ مہرالنساء کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس کی شکل پر پھیلی مسکینیت اور معصومیت دیکھ کر ایک لمحے کو میمونہ کا دل پسیجا تھا، لیکن آج وہ دل کی آواز پر دماغ کو فوقیت دے رہی تھیں۔ ہاں یاد آیا، اس روز تم نے بتایا تھا کہ تمہارے گھر کا دروازہ ہلکے سبز رنگ کا ہے۔ کس آسانی سے تم نے مجھے بیوقوف بنایا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ پورے علاقے میں یہ رنگ صرف ہمارے دروازے کا ہے؟ آخر اس جھوٹ کا مقصد کیا تھا؟ وہ کڑے لہجے میں استفسار کر رہی تھیں۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا باجی، وہ جیسے منمنائی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں تو میں آپ کو اپنی حقیقت بتا دیتی ہوں، لیکن خدا کے لیے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، وہ لجاجت سے بولی۔ دیکھتے ہیں اب کیا کہانی سناتی ہے۔ میمونہ نے دل میں سوچا، لیکن کچھ بولے بنا اسے خاموشی سے تکتی رہیں۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا باجی، میں واقعی آپ کی ہمسائی ہوں۔ بلکہ نہیں، شاید ہمسائی کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ آپ اور ہم ایک ہی گھر میں تو رہتے ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ یعنی میمونہ کو بات بہت دیر میں سمجھ آئی تو آنکھیں خوف اور حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ میں انسان نہیں ہوں باجی۔ اس کے اس انکشاف پر میمونہ کو لگا جیسے خوف کی زیادتی سے ان کا دل رک جائے گا۔ یعنی تم ہکلاہٹ کے مارے ان سے بات مکمل نہ ہوئی۔ آپ مجھ سے خوف مت کھائیے، میں آپ کو اسی لیے یہ بات نہیں بتانا چاہ رہی تھی۔ وہ ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم بدرو؟ نہیں باجی، اس نے جیسے تڑپ کر ان کی بات کاٹی۔ میں کوئی بدرو یا آسیب نہیں ہوں، میں محض ایک جن زادی ہوں۔ آپ کی طرح ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھیں۔ میں تو صرف آپ سے دوستی کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ مجھے پہلی بار دیکھنے پر ہی بہت اچھی لگی تھیں، اور ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت پیارے۔ خبردار جو میرے بچوں کا نام لیا۔ اگر تم نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ماں کی ممتا ان کے خوف پر غالب آ گئی تھی جب اسے سخت لہجے میں دھمکایا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ باجی؟ میں خود ایک ماں ہوں، آپ کی طرح میرے بھی 2 بچے ہیں۔ خدا نخواستہ میں نے آپ کو یا آپ کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکی ہوتی۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں اکٹھے رہتے ہوئے، میں نے یا میرے گھر والوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا کیا؟ خدا کو گواہ بنا کر بتائیے۔ تو پھر یوں ظاہر ہو کر تم مجھے کیوں ڈراتی ہو؟ ان کے خوف میں کچھ کمی آنے لگی تھی۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں، صرف آپ سے دوستی کرنا ہے میمونہ باجی۔ اکیلے رہتے رہتے میں اکتا گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ گھر آباد ہوگا تو کچھ رونق ہو جائے گی، اور واقعی آپ لوگوں کے آنے سے میرا دل لگ گیا۔ آپ یقین کریں اتنا اچھا لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کو دیکھنا، آپ کی باتیں سننا، یہ سب میرے لیے اتنا دلچسپ تجربہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہمیں آج تک انسانوں سے ڈرایا گیا تھا، ہم اسی لیے انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، لیکن جب میں نے آپ لوگوں کو دیکھا تو سوچا کہ انسان تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر عبدالحی کے بہت بار منع کرنے کے باوجود میں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی، لیکن اگر میرے ظاہر ہونے سے آپ خوفزدہ ہو رہی ہیں تو میں معافی چاہتی ہوں، میں آئندہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ دل گرفتگی سے بولی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو نا، تمہارا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ میمونہ نے اسے تصدیق چاہی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ میمونہ باجی، ہم شریر جن نہیں ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ ہم سے خوف بالکل مت کھائیں، جس طرح آپ اللہ کی مخلوق ہیں بالکل اسی طرح ہم بھی اسی اللہ کی مخلوق ہیں۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ صرف آپ سے دوستی کرنا تھا۔ مہرالنساء بولی تو اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے انداز میں سچائی تھی۔ میمونہ جیسی ڈرپوک عورت کا خوف خدا جانے یکدم کیسے بھاپ بن کر اڑ گیا، لیکن ایک انسان اور جن کی دوستی کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ وہ ہڑبڑائیں۔ یعنی آپ مجھ سے دوستی کرنے پر تیار ہیں؟ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر تھی۔ میمونہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئیں۔ لیکن دیکھو اس طرح اچانک ظاہر ہو کر مجھے ڈرایا مت کرنا، اور نہ ہی میرے بچوں کے سامنے آنا، ان کا معصوم ذہن ہے، اگر اس میں کوئی ڈر خوف بیٹھ گیا تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ نہیں باجی، مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے، اسی لیے میں صرف آپ کے سامنے آتی ہوں، اور اگر آپ نے اجازت دی تو آئندہ بھی صرف آپ کے سامنے ہی آؤں گی، اس نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے مہرالنساء، عجیب بات ہے کہ میرا خوف بالکل ختم ہو گیا، اب تم مجھے اپنی طرح انسان ہی لگ رہی ہو۔
ہاں تو اور کیا، انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے ان کی بہت سی عادتیں اپنا جو لی ہیں، پھر جانے کیوں انسانوں اور جنوں میں اتنی اجنبیت ہے۔ خیر ہمیں کسی اور سے کیا لینا، اب ہم دونوں میں تو دوستی ہو گئی ہے نا۔ اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میمونہ مسکرا دیں۔ پھر میں چلتی ہوں، دلشاد بھائی اور بچے آنے والے ہوں گے اور عبدالحی بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ کہتے کے ساتھ ہی غائب ہو گئی تھی۔ اس کے یوں اچانک غائب ہونے پر میمونہ پر ایک لمحے کو پھر خوف طاری ہوا، لیکن اس کی باتیں یاد آئیں تو خوف زائل ہو گیا۔ ایک کلمہ گو جنی کیا نقصان پہنچائے گی، انہوں نے خود کو دلاسا دیا۔ اسی لمحے دلشاد صاحب کی بائک کا ہارن سنائی دیا تو وہ گیٹ کھولنے باہر کو لپکیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ساری بات سننے کے بعد وہ یہی کہہ سکے تھے۔ آپ یقین کریں دلشاد، میں سچ کہہ رہی ہوں، مہرالنساء مجھ سے پھر ملنے آئی تھی، اور حیرت ہے کہ مجھے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ انسان نہیں جن زادی ہے، بالکل ڈر نہیں لگا۔ تم نے ضرورت سے زیادہ ٹینشن لے لی میمونہ۔ دلشاد صاحب نے گہری سانس بھرتے ہوئے بیوی کو دیکھا۔ آپ کو میری بات پر رتی برابر بھی یقین نہیں آیا؟ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میمونہ نے یہی اندازہ لگایا۔ اچھا ایسا ہے میمونہ کہ تم کل رات بھی ٹھیک سے نہیں سو پائی تھی، یہ نیند کی گولی لو اور سکون سے سو جاؤ، گہری نیند آئے گی تو اعصاب بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ انہوں نے دراز کھول کر نیند کی گولی نکالی اور پھر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر انہیں تھما دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ میمونہ نے ان کے ہاتھ سے گولی لے کر پانی کے گھونٹ سے نگل لی، مگر میاں کو شکوہ کرتی نگاہوں سے گھورا ضرور۔ چلو اب سکون سے سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں نا۔ دلشاد صاحب نے انہیں بچوں کی طرح پچکارا۔ آپ بھی صحیح ہیں، ایسی مہیر العقل بات پر کون یقین کرے گا؟ بھلا ایک جنی اور عورت کی دوستی بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ جانتی تھیں کہ ان کو ہرگز قائل نہ کر سکیں گی، اور اس کے بعد مہرالنساء ان سے اکثر ملنے آنے لگی تھی۔ ہاں وقت بے وقت تنگ نہیں کرتی تھی۔ جب وہ فارغ وقت میں بوریت محسوس کرتی تو جانے کیسے مہرالنساء کو علم ہو جاتا اور وہ ظاہر ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں اس کے لیے تھوڑا بہت خوف بھی بالکل ختم ہو گیا۔ اب تو وہ انہیں اپنی گہری سہیلی لگنے لگی تھی۔ البتہ دلشاد صاحب کو جب بھی وہ اس کے بارے میں بتاتی تو وہ کبھی یقین نہ کرتے، اور جب انہوں نے مہرالنساء کو ان کی ہٹ درمی کے بارے میں بتایا تو وہ ہنس پڑی۔ چھوڑیں باجی، دلشاد بھائی کو یقین آئے گا بھی نہیں، اور آپ انہیں یقین دلانا ہی کیوں چاہتی ہیں؟ آپ کی اور میری بے ضرر سی دوستی دنیا کی نگاہوں سے چھپی رہے تو اچھا ہے۔ خبردار، وہ دنیا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ میمونہ نے اسے مسکراتے ہوئے تنبیہ کی۔ مہرالنساء بھی ہنس پڑی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن باجی ہم بیویوں کی دنیا اپنے شوہروں پر ہی تو مشتمل ہوتی ہے، اس نے فلسفہ بولا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے؟ میمونہ کو اب ان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہونے لگا تھا۔ محبت تو کرتا ہی ہوگا، مگر اظہار محبت آج تک نہیں کیا۔ وہ شرماتے ہوئے ہنسی تھی۔ حیرت ہے، اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ محبت کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ میمونہ نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے تو یہ بات بھی آپ سے پتہ چلی ہے کہ میں خوبصورت ہوں، اس نے تو آج تک مجھے میری خوبصورتی کا احساس بھی نہیں دلایا تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ سے ملنے کے بعد مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ وہ پھر شرما کر بولی اور میمونہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئیں۔ ایسی سحر انگیز خوبصورتی جانے اس کے میاں کو کیوں نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھو تمہارے مقابلے میں بالکل معمولی شکل و صورت کی عورت ہوں، لیکن دلشاد مجھے دنیا کی خوبصورت ترین عورت کہتے ہیں، اور ہفتے میں کم از کم 4 بار تو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دلشاد بھائی بہت اچھے ہیں۔ مہرالنساء یہی نتیجہ اخذ کر سکی۔ میمونہ ہنس پڑی۔ ہر خاوند کو کم از کم اتنا تو اچھا بننا ہی پڑتا ہے مہرالنساء، اس میں ہی ان کی خوشگوار شادی شدہ زندگی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور پھر بیوی جو خاوند کا گھر بساتی ہے، اس کے بچے پیدا کر کے پرورش کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، تو کم از کم اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اس کا شریک سفر اسے سراہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اس میں شوہر کا کوئی خرچ تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ مہنگے تحفے کا بیوی پر وہ اثر نہیں ہوتا جو شوہر کی طرف سے تعریف کے 2 بول یا محبت کے اظہار سے ہوتا ہے۔ میمونہ اسے اپنے خیالات و نظریات سے آگاہ کر رہی تھیں، اور وہ چپ چاپ انہیں سنے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے اسے ایسی باتیں بھلا کس نے بتائی تھیں؟ میمونہ بولے جا رہی تھیں، اور اب وہ ان کے چپ ہونے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی میمونہ خاموش ہوئیں وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کر غائب ہو گئی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے عبدالحی سے جا کر کوئی شکوہ کرنا تھا۔ کل آپ نے دلشاد بھائی سے خوب کام کروایا، کتنا ڈھیر تھا کپڑوں کا، اور سردی اتنی شدید، بیچارے دلشاد بھائی چھینکتے رہے اور کپڑے دھوتے رہے۔ مہرالنساء ہنستے ہوئے ان سے مخاطب تھی۔ میمونہ بھی ہنس پڑیں۔ تو میں نے رات کو ان کے باس کی دعوت کی تیاری نہیں کرنی تھی کیا؟ 6 طرح کے تو کھانے بنانے تھے، پھر گھر کی صفائی الگ۔ وہاں ہمارے پرانے گھر میں تو اوپر کے کاموں کے لیے ملازمہ تھی، یہاں اب تک ملازمہ کا بندوبست ہی نہیں ہو سکا ہے۔ اب میں اکیلی جان کیا کیا دیکھوں؟ دلشاد اگر میرا تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتے ہیں تو احسان تھوڑی کرتے ہیں۔
میاں بیوی زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے۔ میمونہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ کل کیوں نہیں آئیں؟ میں نے تمہارا اتنا انتظار بھی کیا۔ میمونہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ جیسے ایک دم اپنے خیالوں سے چونکی۔ ہاں وہ کل آپ بہت مصروف تھی نا، میں نے سوچا کاموں کا حرج ہوگا۔ مہرونسا نے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ میمونہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اگلی بات چھیڑ دی۔ مہرونسا تو بہت متاثر ہو رہی تھی آپ سے۔ میمونہ نے مسکراتے ہوئے دلشاد کو آگاہ کیا اور دلشاد جو رات کو سونے سے پہلے حسب معمول کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہے تھے، اس بات پر انتہائی تشویش سے بیوی کو دیکھا۔ کئی دنوں سے ان کی گفتگو میں مسلسل مہرونسا کا ذکر آ رہا تھا، ایک ایسی کہانی جس پر کوئی ذی شعور انسان یقین نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے تخیل نے ایک فرضی کہانی تخلیق کر کے نہ صرف خود پر پختہ یقین کر لیا تھا، بلکہ اب وہ چاہتی تھی کہ دوسرے بھی اس من گھڑت کہانی پر یقین کر لیں۔ دلشاد نے پہلے اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب میمونہ نے بار بار یہی قصہ چھیڑنا شروع کیا تو دلشاد اپنے ایک سائیکیٹرسٹ دوست کے پاس گئے۔ شہزاد نے ساری بات سن کر اس مرض کا کوئی مشکل سا نام بتایا تھا۔ دیکھو دلشاد، یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی بیماری ہے، لیکن ایسے مریضوں سے زور زبردستی سے نہیں نپٹا جاتا۔ تم بھابھی کی باتوں کو جھٹلانے کی غلطی مت کرنا، یوں مرض بگڑ جائے گا۔ وہ جو کچھ بھی کہیں اسے غور سے سنو۔ دراصل ان کے لاشعور میں یہ بات پہلے سے چھپی ہوئی تھی کہ اس گھر پر سایہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو اتنا سوچا کہ ذہن متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ ہی ان کی یہ نفسیاتی گتھی سلجھے گی۔ کچھ انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ خود حل ہو جائے، ورنہ انہیں میرے کلینک پر لے آنا۔ ان کی کونسلنگ بھی ہوگی اور کچھ دوائیاں بھی دینی پڑیں گی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزاد نے انہیں تسلی دی تھی اور اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے میمونہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن اب یوں لگتا تھا کہ شہزاد سے رجوع کیے بغیر یہ مسئلہ سلجھے گا نہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں میمونہ کو شہزاد کے کلینک پر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کل تیار رہنا، آفس سے واپسی میں کہیں جائیں گے۔ انہوں نے میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیوی کو مخاطب کیا۔ کہاں؟ میمونہ نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ یہ میں کل بتاؤں گا، فی الحال لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دلشاد کمبل کی تہہ کھولتے ہوئے بولے۔ اس ٹائم میمونہ کو مزید کچھ بتانے کا مطلب ایک نئی بحث کا آغاز تھا، اور خلاف توقع میمونہ نے بھی جرأت نہ کی اور لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ ابھی دونوں میاں بیوی شہزاد کے کلینک سے واپس لوٹے تھے اور گھر آتے کے ساتھ ہی میمونہ دلشاد پر چڑھ دوڑی تھیں۔ وہ صرف انہیں یہ کہہ کر ساتھ لے گئے تھے کہ ایک دوست کے ہاں جانا ہے، لیکن دوست کے کلینک پر جا کر میمونہ کو حقیقت کا علم ہوا تھا۔ دیکھو میمونہ، میں ہرگز یہ نہیں سمجھ رہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا نفسیاتی مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ دلشاد انہیں تسلی دینے والے انداز میں بولے۔ اوفو، آخر آپ یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ مہرونسا کے بارے میں جو کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ ہمارے گھر میں بسنے والی ایک جنی ہے اور میری بہت اچھی دوست ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میمونہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ میاں کو اپنی بات کا یقین دلائیں تو کیسے دلائیں۔ دیکھو میمونہ، تم صرف ایک بار یہ تسلیم کر لو کہ سب تمہارے لاشعور کی شرارت اور تخیل کی کارستانی ہے۔ اگر ایک بار تم یہ مان لو تو یقین کرو کہ علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ کیسا علاج؟ کس چیز کا علاج؟ میں ہرگز کسی قسم کا علاج نہیں کرواؤں گی۔ جب مجھے کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہے تو میں فضول میں دوائیاں کیوں پھانکوں اور آپ کے اس بخلول ڈاکٹر دوست کے مشورے کیوں مانوں؟ میمونہ سیخ پا ہو رہی تھیں اور اس بار دلشاد صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ کتنی ضدی عورت ہو تم، ایک بات مان کیوں نہیں دے رہی؟ اور وہ عورت اگر واقعی جن ہے تو صرف تمہارے سامنے کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ آخر مجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ اتنے سکون سے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، نہ کبھی کوئی جن نظر آیا نہ جنی، نہ راتوں کو دروازے کھڑکتے ہیں نہ لائٹیں جلتی بجھتی ہیں، نہ کوئی انجان آواز آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہر طرح کا سکون ہے۔ نہ جانے تمہارے دماغ میں یہ فطور کہاں سے گھس آیا۔ اسی لیے کہتا ہوں انڈیا کے ڈرامے کم دیکھا کرو۔ ایسے مافوق الفطرت واقعات انڈیا کی فلموں ڈراموں میں ہی دکھائے جاتے ہیں اور وہی دیکھ کر تمہارے دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ دلشاد صاحب بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے اور فی الوقت میمونہ کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بس انہیں بے بسی سے دیکھ کر ہی رہ گئیں۔ تمہاری وجہ سے کل میرا اور دلشاد کا جھگڑا ہوا۔ مہرونسا آئی تو وہ اس پر خفگی جتائے بغیر نہ رہ سکیں۔ مجھے پتہ ہے باجی، وہ خود شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ ویسے دلشاد بھی اپنی جگہ سچے ہیں، تم صرف میرے سامنے ظاہر ہوتی ہو۔ بھلا دلشاد میری کہی ہوئی بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ باجی، میری وجہ سے آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ میں آئندہ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں؟ میمونہ نے نفی میں گردن ہلائی۔
پھر کیا کیا جائے؟ مہرونسا خود بھی صورتحال پر پریشان تھی۔ تم یوں کیوں نہیں کرتی کہ دلشاد کے سامنے بھی ظاہر ہو جاؤ؟ انہیں اچانک یہ خیال آیا تو پرجوش انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ہائے نہیں باجی، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کیوں بھائی؟ میمونہ حیران ہوئی۔ عبدالحی مجھے جان سے مار دے گا، وہ تو مجھے کسی غیر جن کے سامنے نہیں آنے دیتا، غیر مرد کے سامنے آؤں گی تو مجھے بھسم ہی کر ڈالے گا۔ وہ واقعی اپنے میاں سے بہت ڈرتی تھی۔ میمونہ نے اسے تعصب سے دیکھا، کیسی نازک اور کامنی سی جنی تھی، اور کتنا دبا کر رکھا ہوا تھا اس کے میاں نے۔ انہیں اس پر بے پناہ ترس آیا۔ آخر تم اپنے میاں سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تمہارا۔ بھائی وہ جن ہے تو تم جنی۔ جو صلاحیتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں بالکل وہی تمہارے پاس بھی ہیں، پھر آخر وہ تم پر اتنا روب کیوں جماتا ہے؟ تم اس سے کسی طور کمتر نہیں، بیوی ہو اس کی، بیوی بن کر رہو۔ تم نے اسے زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے باجی، خاوند سر کا تاج ہوتا ہے، ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اس کی کسی حکم عدولی کی جرات کر ہی نہیں سکتے۔ بس بس، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ میمونہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم اس کے بچوں کی ماں ہو، وہ تمہارے لیے اتنا اہم نہیں جتنی اس کی زندگی میں تمہاری اہمیت ہے۔ تمہارے بغیر وہ ایک دن نہیں گزار سکتا۔ اپنی حیثیت پہچانو اور منواؤ۔ کوئی باہر کا بندہ آ کر تمہیں تمہارے حقوق نہیں دلوائے گا، اپنے حقوق خود منواؤ۔ میمونہ کالج کے زمانے میں بہت اچھی مقررہ تھیں، اور آج انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اب بھی بہت اچھا بول سکتی ہیں۔ مہرونسا بھی دل ہی دل میں ان دلائل سے متفق ہو گئی تھی۔ بڑی آپا کا فون آیا ہے، وہ اگلے ہفتے ہم سے ملنے آ رہی ہیں۔ آفس سے واپسی پر دلشاد نے ڈرتے ڈرتے بیوی کو آگاہ کیا۔ حسب توقع میمونہ کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑے تھے۔ کتنے دن رکیں گی؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ میرا خیال ہے 4-5 دن سے زیادہ کہاں رکیں گی، اور یہ 4-5 دن میرے لیے 4-5 صدیوں سے کم نہیں ہوتے، وہ بڑبڑائیں۔ دیکھو میں مانتا ہوں کہ بڑی آپا ذرا تیز مزاج کی خاتون ہیں، لیکن آخر میری بڑی بہن ہیں۔ اب جب وہ ہمارا نیا گھر دیکھنے آنا چاہ رہی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ دلشاد بے چارگی سے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اس بار میں نے ان کی کوئی الٹی سیدھی بات برداشت نہیں کرنی۔ وہ شوق سے آئے، مجھے مہمانداری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کی چپتی باتیں، طنزیہ فکریں، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میمونہ نے انہیں پیشگی آگاہ کیا۔ دلشاد چپ ہو گئے، جانتے تھے بڑی آپا نے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ پھلجھڑیاں تو ضرور چھوڑنی ہیں، لیکن نہ انہیں روکنا دلشاد کے اختیار میں تھا، نہ میمونہ کو سمجھانا ان کے بس کا روک تھا۔ انہوں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور آنے والے ہولناک وقت کا انتظار کرنے لگے۔ بس بھائی، یہ تو نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ 2 کمروں کے مکان سے اٹھ کر آئی تھی میمونہ، کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ ایسی شاندار کوٹھی میں رہنے کا موقع ملے گا۔ بڑی آپا نے ان چپتے ہوئے الفاظ میں گھر کی تعریف کی تو دلشاد نے فوراً بیوی کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے چپ رہنے کی استدعا کی۔ خلاف توقع میمونہ نے یہ التجا مان لی، اگرچہ ان کی زبان پر کرارا سا جواب مچل رہا تھا۔ آپ نے یہ نرگسی کوفتے تو لیے نہیں؟ میمونہ بہت مزیدار بناتی ہے۔ دلشاد نے گفتگو کا رخ موڑنے کے لیے سالن کا ڈونگا بڑی آپا کے سامنے رکھا۔ ہاں تو یہ سب چیزیں میمونہ نے ہمارے گھر ہی آ کر سیکھی ہیں۔ ان کے اپنے گھر میں تو گھر کی واحد ڈش جو ہر ہفتے پکتی تھی وہ پتلے شوربے والا آلو گوشت ہوتا تھا۔ دلشاد نے ایک بار پھر گھبرا کر بیوی کو دیکھا۔ گھر کی سیٹنگ تو پسند آئی آپ کو آپا؟ میمونہ نے بہت جی لگا کر گھر سیٹ کیا ہے۔ دلشاد نے 1 منٹ میں تیسرا موضوع چھیڑا۔ ہاں گھر تو تم لوگوں نے اچھا سیٹ کیا ہے، آپا نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ دلشاد اور میمونہ اس تعریف پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ خاص طور پر تمہارا بیڈ روم سیٹ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ 3 مہینے بعد پنکی کی شادی ہے، بالکل ایسا ہی بیڈ روم سیٹ اسے بھی بنوا دینا۔ آخر کو اکلوتے ماموں ہو، پہلی بانجی کی شادی پر اتنا بھی نہیں کرو گے؟ جی۔ دلشاد نے تھوک نگلتے ہوئے انہیں دیکھا۔ میمونہ سے مزید برداشت نہ ہوا تو کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چائے بنانے جا رہی ہو نا؟ میرے لیے ذرا اسٹرانگ سی چائے بنانا۔ آپا نے اس کے بگڑے تیوروں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ میمونہ دلشاد پر قہر آلود نظر ڈال کر کچن میں آ گئیں۔ چیزوں کے اٹک پٹک کر کے اپنا غصہ نکالنا چاہا۔ ذرا دیر بعد دلشاد بھی آ گئے۔ دھیرج بیوی دھیرج۔ انہوں نے میمونہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر انہیں ریلیکس کرنا چاہا۔ باتیں سنی آپ نے اپنی آپا محترمہ کی؟ پچھلی بار آئی تھیں تو پنکی کی شادی کے لیے ہم سے پیشگی لاکٹ سیٹ ہتھیا کر لے گئی تھیں۔ کتنا خوبصورت لاکٹ سیٹ تھا۔ زندگی میں پہلی بار آپ نے مجھے شادی کی سالگرہ پر قیمتی تحفہ دیا تھا، اور اب فرما رہی ہیں کہ فرنیچر بھی ہم کو ہی دینا پڑے گا۔ نہ ہمارے پاس کوئی قارون کا خزانہ ہے، ابھی تو ہمارا اپنا قرضہ ہی نہیں اترا۔ ان کی تو پنکی کے بعد سومی بھی شادی کے لیے تیار بیٹھی ہے، پھر گوشی اور اس کے بعد ببلی۔ آپ کی آدھی زندگی بہنوں کی شادیاں کرتے گزری،
اب باقی آدھی بھانجے بھانجیوں کے لیے وقف ہو جائے گی۔ میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ تم تو ایسے ہی گھبرا رہی ہو، میں نے کوئی حامی بھر لی ہے؟ دلشاد صاحب نے گھبرا کر ان کے آنسو پہنچے۔ تم بالکل ٹینشن نہ لو، ٹال دوں گا بڑی آپا کو، انہوں نے تسلی دی۔ ایسے تو آپ اچھے ہیں ٹالنے والے، وہ بڑبڑائیں۔ اچھا چلو اب جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ، آپا یہیں نہ آ جائیں۔ دلشاد صاحب ان کا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے۔ انہوں نے سوں سوں کرتے ہوئے پتیلی چولہے پر رکھی۔ میں تو سوچتی تھی کہ میری نند ہی اتنی خونخوار ہے، پر نند تو آپ کی بھی کم نہیں۔ مہرالنساء کی کھنکتی ہوئی آواز پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی مسکرا رہی تھی، اور اس وقت میمونہ کو ایک مونس و غمگسار کی شدید ضرورت تھی۔ سو اسی سے کہہ سن کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، آخر میمونہ کب تک برداشت کرتی؟ آج صبح سویرے طبل جنگ بج ہی گیا۔ بات تو معمولی سی تھی۔ بڑی آپا نے اپنی عادت کے مطابق ناشتے کا آغاز ہی میمونہ پر ہلکے پھلکے طنز سے کیا، لیکن آج میمونہ نے بھی آگے سے چٹک کر جواب دے دیا۔ بڑی آپا سے یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی۔ انہوں نے اونچی آواز میں میمونہ کے لتے لینا شروع کر دیے۔ بڑی آپا پلیز، یہ ہمارا پچھلا محلہ نہیں ہے جہاں سب لوگ ان تماشوں کے عادی تھے، آہستہ بولیے۔ میمونہ نے انہیں ناگواری سے ٹوکا، اور یہ ٹوکنا ہی غضب ہو گیا۔ ان کے منہ میں جو آیا انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ میمونہ کے اگلے پچھلے سب ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھ رہے ہیں نا دلشاد، آخر میں نے ان کا بگاڑا کیا ہے؟ میمونہ نے روحانسی ہو کر شوہر کو دیکھا۔ دلشاد خود پریشان صورت بنائے کھڑے تھے۔ معاملہ اتنا گمبھیر ہو چکا تھا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کریں کیا۔ چلو میمونہ شاباش، تم تو اپنے کمرے میں چلو، ساری آوازیں باہر جا رہی ہوں گی۔ انہوں نے آخر بیوی کو ہی سیز فائر پر آمادہ کرنا چاہا، اور خلاف توقع میمونہ ان کی بات مانتے ہوئے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تھی، مگر اب بھی 2 قدم ہی چل پائی ہوں گی کہ اچانک دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا میمونہ؟ دلشاد نے فوراً بیوی کو سنبھالا۔ بڑی آپا بھی ایک دم چپ ہو گئی تھیں۔ میرا سر، ہائے میرا سر، مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا، وہ کراہیں۔ اٹھنے کی کوشش تو کرو، دلشاد نے پچکارا۔ بڑی آپا بھی فوراً سہارا دینے کو آگے بڑھی تھیں۔ اس نئی سچویشن نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ دونوں کے سہارے سے بمشکل میمونہ بیڈ روم تک پہنچی۔ بڑی آپا نے تکیوں کے سہارے لٹایا، دلشاد نے اوپر کمبل ڈالا۔ میرا خیال ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ بڑی آپا نے نگاہیں چراتے ہوئے قیاس رائے کی۔ جی لگتا تو مجھے بھی یہی ہے۔ دلشاد نے بہن پر تکھی نگاہ ڈالی۔ دیکھو آس پاس کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو تو بلا لاؤ، وہ میمونہ کے ہاتھ سے لاتے ہوئے بولیں۔ میمونہ نے ہاتھ پاؤں مزید ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اتنی صبح کس ڈاکٹر کا کلینک کھلا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولے۔ میں اس کے ہاتھ سے لاتا ہوں، آپ ایک گلاس دودھ لے آئیں۔ دلشاد صاحب بیوی کے سرہانے بیٹھتے ہوئے بولے۔ بڑی آپا لشتم پرستم ایک گلاس دودھ لے آئیں۔ گرم دودھ پینے اور ایک ابلا ہوا انڈا نمک چھڑک کر کھانے کے بعد میمونہ کی بینائی تو بحال ہو گئی، لیکن نقاہت بری طرح طاری تھی۔ بڑی آپا نے ہی بکھرا گھر سمیٹا، برتن دھوئے، دوپہر کا کھانا بھی انہیں کو بنانا پڑا۔ شام کو دلشاد بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے مزید 4-5 دن کا بیڈ ریسٹ بتایا، اور اگلی صبح بڑی آپا نے ناشتہ بنانے کے بعد اپنا سامان باندھا، بھائی باور سے کہے سنے کی معافی چاہی، اور واپس گجرانوالہ سدھار گئیں۔ میمونہ بھی کب تک بستر سنبھالے رکھتیں؟ آخر اٹھنا ہی پڑا۔ دلشاد ان کی طبیعت کی وجہ سے چھٹی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میمونہ نے زبردستی انہیں آفس بھیجا۔ پھر بھی دلشاد انہیں سختی سے منع کر گئے تھے کہ آج وہ کچن کے پاس بھی نہ پھٹکیں، کھانا وہ بازار سے لیتے آئیں گے۔ میمونہ کو اس پیشکش پر کیا اعتراض ہونا تھا؟ گھر کی اوپری سی صفائی کر کے وہ سکون سے بیڈ پر لیٹ گئیں اور فلم لگا لی۔ اسی وقت مہرالنساء آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھیں۔ دیکھی تم نے میری پرفارمنس؟ انہوں نے اس سے داد چاہی۔ مہرالنساء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یعنی آپ؟ حیرت کے مارے اس سے جملہ پورا نہ ہوا۔ ہاں بھئی، جھوٹ موٹ کی بیماری طاری کر لی تھی۔ کیا کرتی، دماغ خراب کر دیا تھا بڑی آپا نے۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک رسالے میں ایسی کہانی پڑھی تھی، سوچا چلو یہ ترکیب ہم بھی آزما لیتے ہیں، نتیجہ تمہارے سامنے ہے، وہ چہکتے ہوئے بولیں۔ مہرالنساء ان سے حد درجہ مروب نظر آ رہی تھی۔ میری نند تو آپ کی نند سے بھی تیز ہے میمونہ باجی، لیکن عبدالحی نے مجھے سختی سے کہہ رکھا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا مول لیا تو وہ مجھے سخت سزا دے گا۔ مہرالنساء نے تعصب بھرے لہجے میں بتایا۔ ارے تم نے بلا وجہ عبدالحی کا ہوا بنا رکھا ہے۔ شادی کے شروع میں مجھے بھی دلشاد سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے نصیحت کر رکھی تھی کہ ان کی ماں بہنوں کے سامنے زبان نہیں کھولنی، لیکن بھائی آخر کب تک برداشت کرتی؟ اور پھر ہم بیویوں کے پاس تو آنسوؤں کی شکل میں ایسا ہتھیار موجود ہوتا ہے جس کے آگے سخت سے سخت دل شوہر موم ہو جاتا ہے۔ بس اس ہتھیار کو مناسب وقت پر استعمال میں لانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ میمونہ نے اسے پتے کی بات بتائی تھی۔
اور وہ تو میمونہ کو پہلے ہی اپنا استاد تسلیم کر چکی تھی۔ میمونہ کی بتائی گئی ہر بات کو وہ اپنے پلو سے باندھ لیتی، اور یہی اس نے اب کیا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ یاد نہیں آج تو ہمیں شہزاد کے پاس جانا تھا۔ دلشاد صاحب نے آفس سے واپسی پر بیوی بچوں کو تیار دیکھا تو اچنبے سے پوچھا، شہزاد کے ہاں جانا ہے تو آپ جائیں شوق سے، آخر میں کیوں جاؤں؟ میمونہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ اس لیے کہ مرض تمہیں لاحق ہے، مجھے نہیں۔ دلشاد بھی جھنجھلا گئے۔ ہاں واقعی تمہیں کوئی پیچیدہ مرض لاحق نہیں، معمولی سا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ شہزاد کے ساتھ ایک دو میٹنگز کر لیتے ہیں، یقین کرو وہ بہت اچھا سائیکیٹرسٹ ہے۔ دلشاد صاحب بیوی کو بہلا پھسلا کر راضی کرنا چاہ رہے تھے۔ خاک اچھا سائیکیٹرسٹ ہے، مجھے تو وہ خود نفسیاتی مریض لگتا ہے، میمونہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ اور خیر آج تو میں ویسے بھی نہیں جا سکتی، آپ کو یاد نہیں آج گڈو کی منگنی ہے، عارفہ باجی خود دعوت دے کر گئی تھیں، میں اور بچے وہاں جا رہے ہیں۔ میمونہ نے بحث سمیٹی۔ عارفہ ان کی پرانی محلے دار تھی اور گڈو ان کا اکلوتا بیٹا۔ میمونہ کو پرانے محلے میں گئے ویسے ہی کئی دن ہو گئے تھے، آج اس بہانے وہ سب سے ملنا چاہ رہی تھیں، اسی لیے بچوں سمیت وہاں جانے کو تیار تھیں۔ کب تک آؤ گی؟ میں آؤں لینے؟ دلشاد صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رکشہ یا ٹیکسی کر کے خود ہی آ جاؤں گی، اگر رات زیادہ ہو گئی تب آپ کو فون کر دوں گی۔ میمونہ نے میک اپ کو آخری ٹچ دے کر بچوں کو آواز دی اور ان کے جانے کے بعد دلشاد صاحب گیٹ بند کر کے بیڈ روم میں آ گئے۔ آج شہزاد سے اچھا بھلا ٹائم لے رکھا تھا، خیر اگلی بار میمونہ کو لے کر ضرور جاؤں گا، چاہے چیخے یا چلائے۔ انہوں نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا اور پھر شہزاد کو فون کر کے اپنے نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ اب انہیں فراغت تھی، بلکہ بہت عرصے بعد ایسی تنہائی بھری فراغت میسر آئی تھی۔ وہ اب سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے صرف ریلیکس کرنے کے موڈ میں تھے، اس لیے ٹی وی چلا کر ایسا چینل ڈھونڈا جس کو میمونہ یا بچوں کی موجودگی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ پھر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ ایک گھنٹہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، پھر اچانک انہیں یوں لگا جیسے کسی نے انہیں مدھم آواز میں پکارا ہو۔ انہوں نے ٹی وی کا والیوم کم کیا، کچھ سننے کی کوشش کی، پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ذرا دیر بعد انہیں کمرے کے دروازے پر واضح دستک سنائی دی۔ اس بار وہ اپنے کانوں سنی آواز کو جھٹلا نہ سکے اور ٹی وی آف کر کے اونچی آواز میں پکارا، کون ہے؟ میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ جو کوئی بھی تھا اب اندر آ ہی چکا تھا۔ دلشاد صاحب ہکا بکا رہ گئے، باہر کا دروازہ انہوں نے خود بند کیا تھا، یہ شخص اندر کیسے آ گیا تھا؟ کون ہو تم؟ انہوں نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ دلشاد صاحب خوف مت کھائیں، میرا مقصد آپ کو خوفزدہ کرنا یا نقصان پہنچانا نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر عجیب سا خوف خود بخود طاری ہو رہا تھا۔ انتہائی لمبے چوڑے وجود والا وہ شخص دلشاد صاحب کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دلشاد صاحب تو اس کے سامنے بالکل بونے لگ رہے تھے۔ میں عبدالحی ہوں، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے تعارف کروایا۔ کون عبدالحی؟ دلشاد صاحب نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مہرالنساء کا شوہر، اسے جیسے یہ بتاتے ہوئے جھجک ہوئی تھی۔ یعنی دلشاد صاحب ہکلائے، میں ہرگز آپ کے سامنے آنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر مہرالنساء نے مجھے مجبور کر دیا۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ بیوی جب ضد پر اتر آئے تو خاوند مجبور ہو جاتا ہے، وہ جھیمتے ہوئے بولا۔ دلشاد صاحب نے بدقت اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے تو مہرالنساء کو بہت منع کیا تھا کہ وہ آپ کی بیگم کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت ضدی ہو گئی ہے، اس نے میری ایک نہ مانی، ورنہ آپ خود بتائیے کہ انسان اور جن کی دوستی بالکل غیر فطری سی بات نہیں لگتی؟ اس نے پھر تائید چاہی۔ دلشاد صاحب کا رنگ بالکل فک ہو گیا۔ آج آپ دونوں میاں بیوی کی تکرار سن کر مہرالنساء نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کے پاس جا کر آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ آپ کی بیگم آپ کو جو کچھ بتاتی ہیں وہ سچ ہے دلشاد صاحب، اس میں کسی جھوٹ کی آمیزش نہیں۔ وہ بہت شائستہ لہجے میں بات کر رہا تھا، پھر بھی دلشاد صاحب کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ایک جن چاہے جتنے بھی مہذب اور دوستانہ انداز میں بات کرے، ہوتا تو وہ جن ہی ہے نا۔ زندگی میں پہلی بار انہیں کسی جن کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، خوف سے ان کی گھگی بندی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری موجودگی میں اچھا محسوس نہیں کر رہے، میں چلتا ہوں، آپ اپنا مشغلہ جاری رکھیے، امید ہے آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو گیا تھا۔ دلشاد صاحب چند لمحوں تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اسی لمحے دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل ہی تو پڑے، مگر پھر حواس پر قابو پاتے ہوئے اٹھے، دروازہ کھلا تو سامنے میمونہ اور بچے کھڑے تھے۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا، کتنی ڈھارس بندی تھی اس وقت انہیں دیکھ کر۔ عارفہ باجی کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا تھا کل، منگنی ملتوی ہو گئی، مگر ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں یہ اطلاع تک نہیں دی۔ ایک فون کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ناحق ٹیکسی کا کرایہ بھرنا پڑا،
میمونہ تیز تیز بولتے ہوئے اندر آئی تھیں۔ چلو اچھا ہی ہوا، ان کے منہ سے فوری طور پر یہی نکلا۔ کیا اچھا ہوا؟ عرفہ باجی کے بہنوئی سے آپ کی کیا دشمنی تھی بھلا؟ انہوں نے حیرت سے میاں کو دیکھا، وہ کھسیا کر ہنس پڑے۔ بلکہ آپ بھی عارفہ باجی اور مجید بھائی سے تعزیت کر آئیے گا، آخر پرانے محلے دار ہیں۔ ابھی کہہ رہا ہوں دلشاد صاحب واقعی حواسوں میں نہیں تھے۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا دلشاد۔ میمونہ پہلے ہی بیزار ہو رہی تھی۔ اف، بلا وجہ کی تھکن ہو گئی، اب کھانا پکانے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی، میں بازار سے لے آتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ جھٹ بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گئے۔ میمونہ نے حیرانی سے کندھے اچکا دیے۔ رات کو کتنی ہی بار دلشاد صاحب کی آنکھ کھلی، کبھی لگتا کوئی باہر چل رہا ہے، کبھی آنکھیں موندتے تو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا۔ پھر بچوں کا خیال آیا تو نیند بالکل ہی اڑ گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں اکیلے سو رہے تھے۔ آدھی رات کو آخر انہوں نے میمونہ کو جگا ہی دیا، سنی نومی کو یہیں لے آؤ، آج سب اکٹھے سوتے ہیں۔ میمونہ نے انہیں اس طرح دیکھا جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ عجیب سا خواب دیکھا ہے، وہم ہو رہا ہے مجھے، انہوں نے جھنجھلا کر وضاحت دی۔ میمونہ چپ چاپ اٹھی، پہلے انہیں پانی کا گلاس تھمایا، پھر دونوں بچوں کو زبردستی جگا کر اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ نیند میں ڈولتے ڈولتے آئے اور بیڈ پہ آڑے ترچھے پڑ کر سو گئے۔ اب 4 بندے بیڈ پر کیسے سوئیں گے؟ آپ بچوں کے پاس سو جائیں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو رہی ہوں۔ نہیں نہیں، سو جائیں گے، تم لیٹو تو صحیح، جگہ خود بخود بن جائے گی۔ انہوں نے سنی اور نومی کو کھینچ کھانچ کر سیدھا کیا اور خود بالکل بیڈ کے کنارے پر ہو گئے۔ میمونہ دوسرے سرے پر آ کر لیٹ گئیں۔ اب دلشاد صاحب کو کچھ سکون محسوس ہوا اور پھر تھوڑی دیر میں ان کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ عبدالحی بہت مشکل سے مانا، لیکن اب مجھے اپنی بات منوانے کا کچھ نہ کچھ سلیقہ تو آ ہی گیا ہے۔ دلشاد بھائی نے آپ کو بتایا کہ عبدالحی ان سے مل لیا؟ مہرالنساء ان سے مخاطب تھی۔ میمونہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر انہیں کل رات کی باتیں یاد آئیں۔ ان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن مہرالنساء کو کیا بتاتی کہ دلشاد صاحب عبدالحی سے ملنے کے بعد بری طرح ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے بات ہی بدل ڈالی، لیکن شام کو جب دلشاد صاحب گھر آئے تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکیں، عبدالحی آپ سے مل لیا؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ بھول گیا تھا۔ انہوں نے لہجے کو لاپرواہ بنانا چاہا۔ کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے دیکھنے میں جن لگتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے آج تک کوئی اور جن دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، وہ جھنجھلا کر بولے۔ اور آپ کل رات اسی لیے ڈر رہے تھے نا؟ میمونہ نے جیسے لطف لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی نہیں بلکہ بچوں کی فکر ستا رہی تھی، انہوں نے گویا اعتراف کیا۔ اوفو، بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں آپ۔ مہرالنساء اور عبدالحی تو بہت بے ضرر سے جن ہیں، بلکہ سچ کہوں تو مجھے مہرالنساء کی وجہ سے عجیب سی ڈھارس بندی رہتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی مشکل صورتحال پیش آ گئی تو صرف ایک آواز دینی پڑے گی۔ میمونہ کی منطق ہی نرالی تھی۔ دلشاد صاحب اس وقت تو کچھ نہ بولے، لیکن وہ سنجیدگی سے یہ مسئلہ حل کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ کتنا عجیب سا احساس تھا کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کوئی اور مخلوق بھی بسیرا کیے ہوئے ہے۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی اپنے پر پھیلاتی، دلشاد کو طرح طرح کے خوف اور وہم ستانے لگتے۔ میمونہ سے کچھ کہنا ہی فضول تھا۔ اس مسئلے کو نپٹانے کے لیے انہوں نے جو کرنا تھا اپنے طور پر ہی کرنا تھا۔ انہیں یاد پڑتا تھا کہ شہزاد کے کلینک کے پاس ایک عامل کا آستانہ بھی تھا۔ اسی کے متعلق پتہ کرنے کے لیے وہ شہزاد کے پاس پہنچے۔ بھابھی آنے پر راضی نہیں ہوئی؟ شہزاد نے اسے اکیلا آتا دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا۔ نہیں یار، مسئلہ تیری بھابھی کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے گھر کے ساتھ ہے۔ تیری بھابھی سچی تھی۔ دلشاد گہری سانس لیتے ہوئے بولے۔ اوہ، شہزاد نے ہونٹ سکیڑے، جیسے معاملہ سمجھ آ گیا ہو۔ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، مریض کے ساتھ مستقل رہنے والے لوگ بھی اسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خیر فکر کی کوئی بات نہیں، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے۔ شٹ اپ یار، تو غلط سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ میں آج تو اسے صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ پہلے اس علاقے میں ایک عامل ہوتا تھا، آج کل کہاں ہے وہ مطلب کی بات پر آئے تھے۔ یعنی تیرا مطلب ہے کہ تیرے گھر میں واقعی جنوں کا بسیرا ہے؟ شہزاد کو اب بھی یقین نہ آیا۔ جواباً دلشاد صاحب اسے ساری بات تفصیل سے بتانے لگے۔ رات پہلی بار انہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی تھیں، جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو، پھر اچانک یوں لگتا جیسے چیزوں کی اٹک پٹک ہو رہی ہو۔ دلشاد نے کمرے کی ساری کھڑکیاں، سارے دروازے بند کر دیے۔ اگرچہ آوازیں تھوڑی دیر بعد آنا بند ہو گئی تھیں، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکے۔ میمونہ کو شور شرابے سے تھوڑی بہت تشویش تو ہوئی، لیکن جیسے ہی آوازیں آنا بند ہوئیں وہ لمبی تان کر سو گئیں۔ البتہ دلشاد صاحب کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے صبح مہرالنساء سے بات کرنے کی ٹھانی، اور مہرالنساء بیچاری تو خود سخت شرمندہ تھی۔ کیا بتاؤں باجی، کل میری نند آئی ہوئی تھی، وہ ہے ہی اتنی آفت کی پرکالہ، پہلے بھی اسی کی وجہ سے یہ جگہ آصف زدہ مشہور تھی، نت نئے تماشے دکھاتی تھی۔
اللہ اللہ کر کے اس کی شادی ہوئی تو ہماری زندگیوں میں سکون آیا۔ آپ گواہ ہیں کہ جب سے آپ لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ کب جائے گی وہ؟ میمونہ نے تشویش سے پوچھا۔ انشاءاللہ بہت جلد، مہرالنساء نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیسے؟ میمونہ نے دریافت کیا۔ اتنے دنوں سے آپ کی شاگردی میں ہوں، کوئی نہ کوئی ترکیب تو لڑا لوں گی۔ مہرالنساء کھلکھلائی۔ میمونہ بھی ہنس پڑی۔ وہ تمہاری سہیلی کتنے دنوں سے تم سے ملنے نہیں آئی؟ دلشاد صاحب نے کینو چلتے ہوئے سرسری سے لہجے میں دریافت کیا۔ کون؟ مہرالنساء۔ ہاں 4-5 دن ہو گئے ہیں، بیچاری مصروف ہوگی، ورنہ اتنی دن کی غیر حاضری تو کبھی نہیں کی۔ دراصل اس کی نند آئی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں ہے یا چلی گئی۔ مہرالنساء آئے گی تو تفصیل بتائے گی۔ آئے گی تو تفصیل بتائے گی نا، انہوں نے گویا لطف لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میمونہ ان کے انداز پر چونکی تو وہ بھی ایک دم سنبھلے۔ کچھ نہیں، میں تو تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آج تم نے شاپنگ پر جانا تھا، کب جاؤ گی؟ انہوں نے جھٹ بات بدلی تھی۔ ہاں جانا تو تھا، سنی نومی کی جرسیاں لینی تھیں، اپنے لیے سردیوں کے 1-2 سوٹ اور آپ کی جرابیں بنیان، لیکن دھلنے والے کپڑوں کا ڈھیر بھی اکٹھا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مشین لگاؤں یا بازار جاؤں۔ میمونہ نے انہیں مسئلے سے آگاہ کیا۔ میں لگا لوں گا مشین، تم بازار کا چکر لگا لو۔ ایک آئیڈیل شوہر کی یہی تو نشانی ہوتی ہے کہ جو بات بیوی کے دل میں ہو رہی ہو اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ دلشاد نے گویا ان کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ انہوں نے ممنونیت سے شوہر کو دیکھا۔ چلو سنی نومی، کپڑے پاپا دھوئیں گے، تم فٹافٹ جاگرز پہنو، ہم بازار جا رہے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو پکارا، اور آج دلشاد صاحب کا ذہن اتنا ہلکا پھلکا ہو رہا تھا کہ انہیں کپڑے دھونا جیسا ناپسندیدہ کام بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ شہزاد کے ساتھ جا کر عامل کامل بابا کو 10,000 روپے ایڈوانس دے آئے تھے۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کے 3 دن کے عمل کے بعد گھر جنوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس نے اس کام کی 100% گارنٹی دی تھی، اور مہرالنساء پچھلے 4 دن سے میمونہ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ اس گھر کا پیچھا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دلشاد صاحب کے سر سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں کی ٹینشن سے تنگ آ کر انہوں نے یہ مکان چھوڑ کر دوبارہ کسی کرائے کے گھر میں شفٹ ہونے کے متعلق بھی سوچ لیا تھا، لیکن صرف چند پیسے خرچ کر کے ان سب جھنجھٹوں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ یقیناً کوئی پہنچا ہوا عامل تھا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ 1-2 دن میں وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ 1,500 روپے مٹھائی کے بھی دے آئیں گے۔ آج موسم خاصا سرد تھا، مگر ذہن ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے انہیں اس سرد موسم میں کپڑے دھوتے ہوئے بھی قطعاً کوئی خوف نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیٹی بجاتے ہوئے دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی لے کر سیڑھیاں چڑھ گئے۔ تار پر کپڑے جھٹک جھٹک کر ڈالتے ہوئے انہیں اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ ہرگز پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں نام لے کر پکارا گیا تو انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی پڑا۔ وہی لمبا تڑنگا عبدالحی ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ کیسے ہیں دلشاد صاحب؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ہوں، وہ تک نگلتے ہوئے بولے۔ ہم لوگوں نے آج تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر جانے آپ ہم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ان کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر عبدالحی کو افسوس ہوا تھا۔ اور ہمیں اس گھر سے بھگانے کے لیے آپ کتنے جتن کر رہے ہیں دلشاد صاحب، حالانکہ انصاف سے سوچا جائے تو ہم آپ سے پہلے سے اس جگہ کے مکین ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے پھر ان سے تصدیق چاہی۔ وہ کوئی جواب نہ دے پائے۔ خیر میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا، اپنی ذہنی سکون کے لیے آپ نے جو کچھ کیا آپ اس میں حق بجانب تھے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہمیں اس گھر سے بھگانے کے لیے آپ اس نقلی عامل کو 10,000 روپے دے آئے، حالانکہ آپ کی مالی حالت آج کل ویسے ہی پتلی ہے۔ اس گھر کی سجاوٹ اور اپنی عاقبت نااندیش بیوی کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پہلے ہی اپنے دوستوں سے قرضہ لے رکھا ہے، اور اب آپ دوبارہ اپنی حق حلال کی کمائی اس فراڈیے کی نظر کر آئے۔ چونکہ آپ میری نظر میں پہلے ہی ایک مظلوم شخص ہیں، اس لیے آپ کا یہ نقصان مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں آپ کے پیسے واپس لے آیا ہوں، یہ لیجیے اپنی رقم۔ عبدالحی نے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم کا لفافہ نکالا اور ان کی جانب بڑھا دیا۔ دلشاد صاحب لفافہ تھامتے ہوئے ہچکچائے تھے۔ بے فکر رہیں، آپ ہی کے پیسے ہیں، اسی عامل سے لایا ہوں۔ بیچارے نے زندگی میں پہلی بار کسی جن کو دیکھا تھا، شاید ابھی تک بے ہوش ہی پڑا ہو۔ عبدالحی نے مسکرا کر کہا۔ دلشاد صاحب نے خاموشی سے لفافہ تھام لیا۔ اور یہ گھر آپ کو ہی مبارک ہو دلشاد صاحب، آپ بلا خوف و خطر اس میں رہائش رکھیں، ہماری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبدالحی نے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد گہری سنجیدگی سے انہیں مخاطب کیا اور شاد آباد کے در و دیوار پر ایک اداس سی نگاہ ڈالی، پھر واپس پلٹ گیا۔ اور پہلی بار دلشاد صاحب کو کچھ شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ بیچارہ واقعی ایک بے ضرر سا جن تھا، اور اب تو ثابت ہو گیا تھا کہ ان کا خیر خواہ بھی تھا۔ جانے کب سے وہ اس جگہ کا مکین تھا،
اور اب محض اپنی شرافت کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کسی نئی جگہ بسنے جا رہا تھا، ورنہ ایک انسان اور جن کا بھلا کیا مقابلہ تھا۔ وہ نہ صرف انہیں ہر طرح سے ستانے بلکہ بھگانے تک پر قادر تھا، لیکن آج تک اس نے انہیں یا ان کی فیملی کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ دلشاد صاحب نے صرف ایک لمحے کو سوچا، پھر مستحکم آواز میں اسے پکارا، رک جائیے عبدالحی۔ وہ حیران ہو کر پلٹا تھا اور اس کی حیران شکل دیکھ کر وہ اپنائیت سے مسکرائے۔ حیرت انگیز طور پر ان کے ڈر خوف کا بالکل خاتمہ ہو گیا تھا۔ میری غلطی معاف فرما دیجیے، میں اتنا کمظرف انسان نہیں ہوں۔ وقتی خوف نے مجھے اس عامل کے پاس جانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ کو یہاں سے بے دخل کرنے کا میرا فیصلہ درست نہیں تھا۔ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ دلشاد صاحب نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ عبدالحی کے چہرے پر مبہم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ دلشاد نے بات جاری رکھی، میں خود بال بچوں والا شخص ہوں، میں آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ فیملی کو لے کر کہیں اور سکونت اختیار کرنا آپ کے لیے ہرگز اتنا آسان نہیں۔ پھر جب کہ یہ جگہ آپ کے لیے مانوس ہے، میں اتنا خود غرض نہیں کہ اپنے سکون کے لیے آپ کو دربدر ہونے پر مجبور کروں۔ وہ اب واقعی اپنے کیے پر پشیمان ہو رہے تھے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں دلشاد صاحب، لیکن اس مکان کو چھوڑنے کی وجہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ عبدالحی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ ہماری درپدری کی بڑی وجہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں۔ میری بیگم یعنی میمونہ؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے عبدالحی۔ میمونہ کی تو آپ کی بیوی سے بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ جی دلشاد بھائی، یہی تو وجہ ہے ہمارے یہاں سے جانے کی۔ عبدالحی نے اس بار انہیں بے تکلفی سے دلشاد بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، وہ الجھ کر بولے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں دلشاد بھائی، میری بیوی بہت معصوم اور بھولی بھالی جنی تھی۔ اس کی معصومیت کی وجہ سے ہی میں نے شادی کے لیے اس کا انتخاب کیا، ورنہ برادری میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور طرح دار جنی موجود تھی۔ خیر، مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے مہرالنساء کے ساتھ ایک طویل عرصے تک خوشگوار زندگی بسر کی، لیکن پھر اس نے لمبا سا سانس لے کر بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن پھر میری بیوی کی آپ کی بیگم سے ملاقات ہو گئی دلشاد بھائی۔ تو پھر وہ یہ بات سن کر واقعی حیران رہ گئے تھے۔ پھر یہ کہ آپ کی بیگم نے میری مہرالنساء کی شخصیت پر آہستہ آہستہ اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ آپ کی بیگم سے ملنے کے بعد اس نے بہت کم عرصے میں عجیب عجیب باتیں سیکھ لیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے حسن کے قصیدے پڑھوں، اور تو اور اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کروں۔ آپ خود ہی بتائیں، یہ کوئی عقل مندوں کے کرنے والی باتیں ہیں؟ ظاہر ہے وہ میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہی ہوں، لیکن ہر گھڑی اس کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹنا میں بہت مصروف جن ہوں دلشاد بھائی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے منافقت آتی ہے کہ منہ پر بیوی کو محبت کا لارا دوں اور موقع پا کر غیر عورتوں کو تاڑتا پھروں، کبھی کسی کو تحفہ تو کبھی کسی کو لنچ کی دعوت۔ اگرچہ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، لیکن دلشاد چپ کے رہ گئے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے انہوں نے اپنی کولیگ روزینہ کو قیمتی پرفیوم گفٹ کیا تھا، اور تو اور پچھلے کچھ دنوں سے مہرالنساء کو اپنے حقوق کے بارے میں بہت آگاہی حاصل ہو گئی ہے۔ وہ ہر قیمت پر اپنے حقوق منوانا چاہتی ہے۔ جانے آپ کی بیگم اسے کیا کچھ پٹیاں پڑھاتی ہیں۔ دلشاد بھائی، ہم جن آزاد منش ہوتے ہیں، اگر کوئی بھولا بھٹکا جن کسی کی غلامی اختیار بھی کرتا ہے تو وہ بدقسمتی سے کسی انسان کا متبع یا معمول بنتا ہے، لیکن جورو کی غلامی نہیں دلشاد بھائی۔ یہ آپ انسانوں کو ہی مبارک۔ ہم ہرگز ایسی بیوی برداشت نہیں کر سکتے جو صرف اپنی ہی بات منوانا جانتی ہو، اور مجھے افسوس ہے کہ میری مہرالنساء اب نہ صرف بہت منہ پھٹ ہو گئی ہے بلکہ میری فرمانبردار بھی نہیں رہی۔ اور تو اور پچھلے دنوں میری بہن آئی ہوئی تھی، وہ بھی ذرا تیز مزاج کی ہے۔ میں نے اپنی طبیعت کے برخلاف مہرالنساء سے بہت لجاجت سے کہا تھا کہ وہ اسے میری خاطر چند دنوں کے لیے برداشت کر لے، لیکن اس نے میری ذرا سی بات نہیں مانی۔ میری بہن کو چند دن بھی ٹکنے نہیں دیا، وہ بیچاری کل ہی روتی دھوتی واپس گئی ہے۔ میرے گھر کا سکون درہم برہم ہو گیا ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر میرے دماغ میں اس کا یہی حل آیا کہ اسے اس صحبت سے دور لے جاؤں جس کی وجہ سے وہ میری برابری پر اتر آئی ہے۔ خیر، آپ اپنی بیگم کو مہرالنساء کا سلام کہہ دیجیے گا۔ میں نے اسے بہت مشکل سے روکا ہے، ورنہ وہ آپ کی بیگم سے الوداعی ملاقات کر کے جانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کی بیگم اسے اور کوئی پٹی نہ پڑھا دیں۔ آپ کے خیال میں نے صحیح قدم اٹھایا ہے نا دلشاد بھائی؟ وہ ان سے مخاطب تھا۔ وہ جیسے یکدم چونکے۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کچھ جھیم کر ہنس پڑے۔ خیر اب میں چلتا ہوں، میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ آپ کی بیگم بازار سے آنے والی ہوں گی اور نیچے بغیر دھلے کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے۔
آپ کپڑے دھوئیے، پھیلائیے اور باقی کام نپٹائیے۔ فی امان اللہ۔ عبدالحی کہتے کے ساتھ ہی غائب ہو گیا تھا۔ دلشاد کچھ لمحوں تک چپ چاپ کھڑے اپنے خیالوں میں گم رہے، پھر گہرا سانس لے کر گویا سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور کپڑے نچوڑ کر تار پر پھیلانے لگے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔